بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید پڑھنے والوں کی مثال۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے سنترے جیسی ہے، ٹینجرین کی طرح ہے، جس کا مزہ بھی لذیذ اور اس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے۔ اور جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے، جس کا مزہ تو اچھا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں، یعنی اور کاموں کی وجہ سے۔ اور اس فاجر کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن جیسی ہے، جس کا مزہ کڑوا اور اس میں خوشبو بھی نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیے، بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے اور قرآن کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، کیونکہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کے اخلاق کی بھی خوشبو ہوتی ہے اور اس کے اپنے عمل بھی اچھے ہوتے ہیں، وہ اپنے اندر بھی ایک اچھا انسان ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کا معاملہ اچھا ہوتا ہے۔ لیکن جو قرآن نہیں پڑھتا تو وہ نیک اعمال کرنے کی وجہ سے میٹھا تو ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی خوشبو نہیں ہوتی، یعنی بعض اوقات اس کے جو دوسروں کے ساتھ ریلیشن شپ ہے یا اس کی خیر جو دوسروں تک جانے والی ہوتی ہے یا زیادہ خیر پھیلنے والی ہوتی ہے تو وہ نہیں پھیلتی، اس کے اندر ہی اندر رہتی ہے۔ کیونکہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو وہ خوشبو پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اور وہ فاجر یعنی گناہگار انسان یا منافق انسان جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال اندرائن ایک پودا ہے، اس جیسی ہے جس کا مزہ کڑوا اور اس میں خوشبو بھی نہیں، یعنی اپنے اندر بھی اس کے جلن کڑن ہے اور دوسروں کو بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، کیونکہ نہ اس کو کسی خیر کی سمجھ ہے نہ وہ خیر بانٹتا ہے۔ یعنی آپ دوسروں کو خیر اسی وقت بانٹ سکتے ہیں جب آپ خیر سمیٹنے والے ہو۔ جو خیر سمیٹتا نہیں وہ خیر بانٹ نہیں سکتا۔ آپ کی جیب میں کچھ نہ ہو تو آپ صدقہ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ تو وہ آپ کو پہلے حاصل کرنا پڑتا ہے پھر آپ کو دینا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے والا بنائے۔ 14واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، فسوف يعلمون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ایک وقت آئے گا جب یہ کافر آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے کہ کچھ کھا لیں، مزے اڑا لیں اور لمبی چوڑی امیدیں انہیں غافل کیے رکھیں، پھر جلد ہی انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ وہ کون سا وقت ہوگا جب یہ آرزو کریں گے؟ وہ موت کا وقت ہوگا جب انہیں حقیقت نظر آئے گی اور موت کے بعد ہر مرحلے پر انہیں دنیا میں اپنے کیے ہوئے کفر پر پچھتاوا ہوگا کہ کاش ہم کفر کی روش اختیار نہ کرتے، کاش ہم اللہ پر ایمان لے آتے، کاش ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے تو آج یہ سزا نہ پاتے۔ اس وقت جب خاص طور پر وہ مسلمانوں کو اچھے انجام تک پہنچتے دیکھیں گے تو ان کا پچھتاوا اور بڑھ جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ اپنے برے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے جنہوں نے توبہ نہیں کی اور ایسے ہی مر گئے، یا یہ کہ اتنے بڑے بڑے گناہ تھے کہ اس کے لیے انہوں نے کفارہ ہی ادا نہیں کیا، تو وہ جہنم میں پہنچے گے، اور جب وہ اپنی سزا پوری کر چکیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ وہاں سے نکالے جائیں گے تو اس وقت یہ دیکھ کر تڑپیں گے اور تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ہم بھی یہاں سے نکال لیے جاتے۔ لیکن دنیا میں جب انسان غفلت میں پڑا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو آخرت بھولی ہوئی ہوتی ہے اور وہ وہاں کی تیاری نہیں کرتا۔ تو یہاں اسی لیے کہا گیا کہ آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے، یعنی پہلی آیت میں ایک طرح سے ان کو وارن کیا گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ایسا کرو گے تو ابھی سے تم سنبھل جاؤ، اور اس کے لیے یہ بھی وارننگ کا یہ ایک طریقہ ہے، ڈانٹ کا ایک طریقہ ہے، ایک تنبیہ ہے، ایک دھمکی ہے۔ اور یہاں ابتداء میں بھی ذرہم یأکلوا ویتمتعوا اور آخر میں بھی فسوف یعلمون، انہیں جلدی پتہ چل جائے گا، پچھتائیں گے
تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ذرہم ایک دھمکی ہے اور فسوف یعلمون دوسری دھمکی ہے، تو دو دھمکیوں میں انسان کیسے خوشگوار زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اور پھر یہاں پر زندگی کا مقصد اگر صرف کھانا پینا مزے اڑانا ہی رہ جائے اور لمبی لمبی امیدیں باندھ کر صرف دنیا ہی کے لیے انسان گول سیٹنگ کرتا رہے اور اسی کو ایک کے بعد ایک حاصل کرتا رہے، تو یہ چیز انسان کی آخرت کے لیے بڑی نقصان دہ ہوتی ہے۔ مومن اپنی آخرت کو بھلا کر اپنی دنیا کو حاصل نہیں کرتا، بلکہ ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس آیت میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ لذتیں حاصل کرنا، نعمتوں میں زندگی گزارنا، آخرت کی تیاری نہ کرنا، یہ نجات طلب کرنے والوں کے اخلاق میں سے نہیں۔ اور پھر لمبی آرزوئیں کیا ہوتی ہیں کہ جس میں انسان بہت دیر پر لانگ ٹرم پلاننگ کر رہا ہوتا ہے دنیا حاصل کرنے کی اور دنیا کی مرغوب چیزوں کو پانے کی، تو دنیا کی حرص اور دنیا کی طرف انسان کا جھکاؤ جو ہے وہ اس کی آخرت کو نقصان دے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے انسان کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت اور لمبی امیدیں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنی آرزوؤں کو لمبا کر لیتا ہے تو اس کے عمل خراب ہو جاتے ہیں اور انسان یہ سوچتا ہے اچھا ابھی میں اچھا بن جاؤں گا، ابھی یہ کام ہو جائے، یہاں تک پہنچ جاؤں، اتنا ٹارگٹ اچیو کر لوں۔ تو یاد رکھیے کہ ہمیں اپنے آج سے ہی فائدہ اٹھانا ہے۔ ماضی تو ہمارے ہاتھ سے نکل چکا، گزر چکا، مستقبل جو ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں، تو ہمارے پاس جو آج ہے، ناؤ دس ٹائم، اس میں ہمیں اپنے اس ٹائم کی فکر کرنی چاہیے اور اپنی آخرت کے لیے تیار کر لینا چاہیے۔ اب مثلاً اگر کسی کے اوپر رمضان آیا تو وہ کہے میں اگلے رمضان میں اچھا بن جاؤں گا، جب میں بوڑھا ہوں گا تو پھر میں ریٹائر ہونے کے بعد میں روزے بھی رکھوں گا اور تراویح پڑھوں گا، تو کس کو معلوم کہ آپ اس عمر کو پہنچتے بھی ہیں یا نہیں، اور اگر پہنچتے بھی ہیں تو آپ کی صحت کتنی رہتی ہے اور آپ کی ہمت کتنی رہتی ہے نیکی کے کام کرنے کی۔ اس لیے جو وقت آج ملا ہے، جو ہمت صحت طاقت آج ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا تو اس کے لیے ایک مقررہ مدت لکھی ہوئی تھی، کوئی قوم اس مقررہ مدت سے پہلے ہلاک نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس مدت کے بعد بچی رہ سکتی ہے۔ کافر یہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے تو دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو پھر ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا؟ حالانکہ ہم فرشتے صرف حق کے وقت ہی اتارتے ہیں، یعنی فیصلہ کرتے وقت ہی اتارتے ہیں، پھر اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جاتی، یعنی جب عذاب آتا ہے تو فرشتے اترتے ہیں۔ یقیناً ہم نے ہی الذکر اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور الذکر سے مراد یہاں قرآن مجید ہے۔ تو قرآن کا محافظ اللہ ہے، یعنی ہر طرح کی تبدیلی اور تغیر سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان کی قوموں کو دی گئی، ان کے لوگوں کو دی گئی، لیکن انہوں نے اس میں منمانی تبدیلی کر لی۔ لیکن اس کتاب کی ذمہ داری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک یہودی جو تھا وہ مسلمان ہونے کے لیے آیا، وہ ایک بہت اچھا رائٹر تھا، کتابیں لکھا کرتا تھا، تو اس سے پوچھا کہ کس چیز نے تمہیں اسلام قبول کرنے پر ابھارا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے تورات لکھی اور اس میں کچھ تبدیلی کی اور میں ربیوں کے پاس لے گیا، انہوں نے خوشی خوشی اسے لے لیا۔ اس کے بعد انجیل لکھی اور اس کو بھی اسی طرح اس میں کچھ رد و بدل کیا اور میں پریسٹ کے پاس لے گیا، انہوں نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ اس کے بعد میں نے قرآن پہ یہ تجربہ کیا اور اس میں کچھ تبدیلی کی، لیکن جب میں اس کو مسلمانوں کے علماء کے پاس لے گیا تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، حالانکہ میں نے بہت چھوٹا سا فرق ڈالا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس میں اللہ بندوں کے ذریعے حفاظت کروا رہے ہیں۔ کس طرح کہ اس امت میں ایسے علماء ہیں جو قرآن کے لفظ کو نہ صرف یہ کہ ایک طرح بلکہ 7 طریقوں سے پڑھنا جانتے ہیں اور ان کی تبدیلیوں سے واقف ہیں، جس کو سبع قراءت کہا جاتا ہے یا 10 قراءت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کو صرف کاغذوں میں محفوظ نہیں کیا بلکہ سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ کبھی ایک وقت ایسا بھی شاید آئے کہ کتابیں بالکل ناپید ہو جائے اور صرف ہر چیز ڈیجیٹل رہ جائے، اور اس وقت اگر کسی سازش کے تحت سارا ڈیجیٹل مٹا بھی دیا جائے تو بھی قرآن محفوظ ہے، کیونکہ ہر ملک، ہر شہر، ہر بستی کے اندر حفاظ موجود ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنے اندر محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو یہ اس کتاب کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے،
اسی وجہ سے یہ کتاب ہدایت ہے اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے. لیکن قیامت سے پہلے قرآن اٹھا لیا جائے گا، یہ بھی آپ کو معلوم ہے. یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ لوگوں کے سینوں سے بھی اور کتابوں سے بھی اور ہر جگہ سے اٹھا لیا جائے گا اور بالکل اندھیروں کا دور ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک نہیں کئی قسم کے ورژنز اس قرآن کے عطا کیے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. آپ سے پہلے ہم نے سابقہ قوموں میں بھی رسول بھیجے تھے اور ان کے پاس جو بھی رسول آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے. ہم مجرموں کے دلوں میں ایسی ہی باتیں داخل کر دیتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. پہلی قوموں کی بھی یہی روش چلی آ رہی ہے. اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیتے جس میں وہ چڑھنے لگ جاتے تو بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے. جادو بھی ایک طرح سے کہتے ہیں نظر بندی ہوتی ہے، وہ چیز تو نہیں بدلتی لیکن نگاہوں میں کچھ تبدیلی آ جاتی، دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے. بلا شبہ ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے انہیں سجا دیا. مراد ہے وہ ستارے جو ظاہر ہوتے. عربی زبان میں برج یا بروج کا لفظ ہوتا ہے نا، وہ ظاہر ہونے کے لیے، نمایاں ہونے کے لیے. اسی لیے قرآن مجید میں آتا وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ مسلمان عورتیں پرانی جاہلیت کی طرح اپنی زینت کو نمایاں نہ کریں، ظاہر نہ کریں. تو یہ بروج وہ ہیں کہ جو روشن ستارے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنے والوں کے لیے انہیں سجا دیا ہے اور ہر شیطان مردود سے اسے محفوظ کر دیا. ہاں اگر شیطان چوری چھپے سننا چاہے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو فرشتوں کو احکامات دیتے ہیں تو اس وقت فرشتوں کے اوپر ایک بے ہوشی کسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور انہیں خاص قسم کی آواز سنائی دیتی ہے. پھر جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو مقرر فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا نازل کیا، ہمارے لیے کیا حکم ہے، اور پھر وہ ایک کے بعد ایک کو وہ حکم آگے دیتے چلے جاتے ہیں. اتنے میں شیاطین بھی وہاں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ جو احکامات الہی یعنی دنیا میں کس کو موت آنی ہے، کہاں زلزلہ آنا ہے، کہاں بارش برسانی ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی جو خبریں آگے ٹرانسمٹ کی جا رہی ہوتی ہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ سننے کی، چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آ کے کاہنوں کو وقت سے پہلے بتا دیں اور کاہن اس میں 100 جھوٹ ملا کے لوگوں کو بتائیں اور اس طرح وہ غیب دانی کا دعویٰ کریں. تو یہاں فرمایا گیا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شہاب ثاقبین یہی ستارے ٹوٹ گرتے ہیں شیاطین کے اوپر، ان کو جلا کے رکھ دیتے ہیں. اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اسی میں سلسلہ ہے کو جما دیے، ماؤنٹین رینجز ہیں، اور اس میں سے ہر مناسب چیز کو ہم نے اگایا. اور اسی زمین میں ہم نے تمہارے لیے بھی سامان معیشت بنا دیا اور ان کے لیے بھی جن کے تم رازق نہیں ہو. یعنی زمین صرف تمہارے رزق کا سامان نہیں کرتی بلکہ اس میں ساری مخلوق کا. یعنی بعض اوقات انسان حیران ہوتا ہے نا کہ اتنی ورائٹی ہے مخلوق کے اندر، انسانوں کے علاوہ جو حیوانات ہیں، چرند پرند ہیں، چیونٹیاں ہیں، مچھلیاں ہیں، اور ہر ایک کی ضرورت فرق ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سب کا بھی بندوبست کر رکھا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں اور اسے ہم ایک جانی پہچانی مقدار کے مطابق ہی نازل کرتے ہیں. یعنی ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس، کمی کسی چیز کی نہیں، لیکن ہم اپنی تدبیر کے مطابق پلاننگ کے ساتھ نازل کرتے ہیں کہ کس جگہ کتنی بارش اترنی ہے، کس جگہ کتنا غلہ اگایا جائے گا، کہاں کتنا شہد پروڈیوس کیا جائے گا. اصل پلاننگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی ہے. اور پھر یہ آیت جو ہے نا یہ انسان کا بڑا حوصلہ بڑھاتی ہے. انسان بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اور لمبے عرصے تک دعا کرتے ہوئے جب دعا قبول نہیں ہوتی تو مایوس بھی ہونے لگتا ہے اور پریشان ہوتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ شاید میری کبھی سنی نہیں جائے گی، یا نعوذ باللہ شیطان دل میں یہ بھی ڈالتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نہیں. نعوذ باللہ. فرمایا نہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے نہ ہو. تو پھر جب اللہ تعالیٰ خزانوں کا مالک ہے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مانگنا چاہیے کہ اللہ تیرے پاس تو خزانے ہیں، ان میں سے تھوڑا سا بھی تو ہمیں عطا کرے گا تو تیرے خزانوں میں پھر بھی کمی نہیں ہوگی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کے کہنے پہ وہ سب کچھ اتار کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ اگر ہر ایک کی ہر بات مان لی جائے تو زمین فساد سے بھر جائے، لوگوں کے پاس اتنے ریسورسز آ جائیں کہ وہ بگڑ کے رہ جائیں. اور ابھی آپ دیکھیں کہ جن ممالک میں جن لوگوں کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں وہ بعض اوقات ان کو کس طرح ابیوز کریں، کس طرح مس یوز کر رہے ہیں، کس طرح ریسورسز کو ضائع کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ایک حد تک ہی دیتا ہے. نیز ہم نے پانی سے لگی ہوئی ہوائیں بھیجی، پھر آسمان سے پانی برسا کر ہم نے اسے تمہیں سیراب کیا. اس پانی کا ذخیرہ رکھنے والے ہم ہی ہیں، تم نہیں ہو. یعنی یہ اللہ ہی کا کام ہے. اگر تمہارے ذمہ ہوتا یہ واٹر سپلائی کی پلاننگ تو تم فیل ہو جاتے.
اور بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں، اور ہم ہی ہر چیز کے وارث ہیں، اور ہمیں یقیناً ان لوگوں کا بھی علم ہے جو تم سے آگے نکل گئے اور جو پیچھے رہنے والے ہیں، چاہے نیکی میں آگے نکلنے والے، چاہے گناہوں میں آگے نکلنے والے، اور نیکی میں پیچھے رہنے والے، اور یا پھر وقت کے اعتبار سے جو آگے قومیں گزر گئی اور جو بعد میں آنے والی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کو جانتا ہے، آپ کا رب بھی ان سب کو جمع کرے گا، بلا شبہ وہ حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہم نے انسان کو گلے سڑے گارے سے، خشک شدہ تن سے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، یعنی بجنے والی مٹی سے بنایا۔ انسان کی تخلیق میں تراب کا لفظ بھی آتا ہے، پھر حمن مسنون کا لفظ بھی آتا ہے، سلسال کا بھی آتا ہے، اور کل فخار کا بھی آتا ہے۔ تو یہ تخلیق کی مختلف سٹیجز ہیں جن کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اور جنوں کو اس سے پہلے ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے، یعنی جن انسانوں سے پہلے تخلیق کیے گئے، اسی لیے ابلیس کو بھی کہا گیا تھا کہ وہ سجدہ کرے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں گلے سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے لگا ہوں، تو جب میں اسے درست کر چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ تو انسان اگرچہ گارے والی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن پاکیزہ روح پھونکنے کی وجہ سے انسان کو باقی ساری مخلوقات پہ شرف حاصل ہو گیا۔ یہ ہماری روح ہے اصل میں، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی طرف نسبت دیتے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی روح میں سے کچھ روح انسان میں ڈال دی گئی، یہ تشریفی اضافت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو عزت بخشنے کے لیے اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں، جیسے بیت اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر رہتے تھوڑی ہے، تو اس کو عزت بخشنے کے لیے اس کو بیت اللہ کہا گیا۔ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ تو اسی طرح اللہ کی طرف سے آئی ہوئی روح جو ہے یہ انسان کو عزت بخشنے کے لیے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم اپنے جسم کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، کھانے پینے کا، دیگر اس کو آرام پہنچانے کا، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی روح کی غذا کا بھی بندوبست کریں۔ تو روح کی غذا قرآن ہے۔ روح اس کے بغیر نہ قرار پکڑتی ہے، نہ سکون پاتی ہے، اور نہ ہی اس کو آپٹیمائز کیا جا سکتا ہے کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، کیونکہ جب روح سٹارو کرتی ہے، یعنی اس کو بھرپور غذا نہیں ملتی قرآن کی، دین کی، اللہ کے ذکر کی، تو پھر وہ فاقوں میں مبتلا ہو جاتی، سٹارو کرنے لگتی ہے، اور پھر اس کا ہمارے دل پر بھی اثر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کہ دل میں وحشت آ جاتی ہے۔ تو اس کا حل اور اس کا علاج یہی ہے کہ اس روح کو اتنا سیراب کیا جائے۔ اور پھر آپ دیکھیے جیسے جسمانی ضرورتیں ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہیں نا، ایسی روح کی ضرورتیں بھی الگ الگ۔ کچھ لوگ تھوڑا سا بھی کھا کے سیراب ہو جاتے ہیں۔ اور پتہ نہیں آپ میں سے کس کس نے آج سحری کھائی ہے اور کس کس کو نوزیا ہو رہا تھا اور اس نے بمشکل 1-2 چمچ ہی لیے ہوں گے، کیونکہ سحری کے وقت کھانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور یہ ایک یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے روزے کے ذریعے ہمیں جو تربیت ہماری مقصود ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ جب دل نہ چاہ رہا ہو، جو کام بڑا ہی مشکل لگے، اس کو بھی اللہ کی خاطر کر لو، ثواب سمجھ کے کر لو، تو اس میں بھی برکت ہوگی۔ اسی لیے کیا کہا، سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت۔ اگر کچھ نہیں کھا سکتے، پانی کے 2 گھونٹ ہی پی لیں، 2 کھجور ہی کھا لیں، لیکن اس وقت اس کی برکت سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ تو اسی طرح ہماری روح بھی جب قرآن سے دور ہوتی ہے نا، تو جب اس کو قرآن کی طرف لایا جاتا ہے تو وہ وحشت سی محسوس کرتی ہے ابتدا میں، اس کو بھی شاید نوزیا ہوتا ہے اور دل نہیں لگتا، پھر آہستہ آہستہ مانوس ہوتی جاتی، پھر آہستہ آہستہ خوش ہوتی چلی جاتی، پھر آہستہ آہستہ اس کی طلب بڑھتی چلی جاتی، اور جب طلب بڑھ جاتی ہے اور رسد جو ہے وہ اس کے مطابق نہ ہو، یعنی سپلائی بہت کم ہو، تو پھر وہ روح بے چین رہتی ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں کو کہتے ہیں یہ بے چین روح ہے۔ تو یہ بے چین روح جو ہوتی ہے، اس کی نیوٹریشن جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی بھی ہوتی، تو اس کو اپنی قرآن کی ڈوز مزید بڑھانے کی ضرورت ہوتی۔ جب کبھی آپ بے چین ہو، آپ قرآن مجید لے کے بیٹھ جائیں، پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ سیراب ہو چکے گے، ایسے ہو گئے جیسے آپ تر ہو گئے، اور آپ کی بے چینی ساری دور ہو جائے گی۔ اس وقت دوستوں کو فون کرنے کی بجائے، میوزک سننے کی بجائے، ادھر ادھر اور کام کرنے کی بجائے سیدھے قرآن کو پکڑیں اور پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہو تو اور جلدی اس سے فائدہ ہوگا، ورنہ ہر حال میں فائدہ مند ہے قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اور یہ روح کی سیرابی کا ذریعہ ہے، اور اسی سے انسان کی عزت۔ آپ جسمانی طور پر کتنے بھی فٹ ہو جائیں، لیکن اگر روحانی طور پر فٹ نہیں ہے تو آپ پوری طرح پرفارم بھی نہیں کر سکتے، اور پھر آخرت میں بھی پوری طرح انجوائے نہیں کر سکتے۔ یعنی انسان کی جو کیفیت دنیا میں ہوگی، جو موت کے وقت ہوگی، جس پر اختتام ہوگا، وہی کیفیت اس کے ساتھ آگے جائے گی، اور وہی کیفیت پھر قبر کے اندر ہوگی، اور وہی کیفیت پھر آخرت میں ہوگی۔ یعنی مرنے کے بعد کوئی طریقہ ایسا نہیں کہ آپ اپنی بے چین روح کو
قرار دے دیں، آج وقت ہے، آج موقع ہے. تو رمضان سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائیے، اور ویسے بھی صرف رمضان تک کی نہیں، بعد میں بھی اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. تو اسی روح کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا، ملائکہ اور باقی مخلوق کو، کہ وہ انسان کے آگے مسخر ہو جائے، سجدہ کرے، آگے جھک جائے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، چنانچہ سب کے سب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابلیس تجھے کیا ہو گیا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ وہ بولا، مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میں ایسے انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے گلے سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. روایات میں آتا ہے کہ ابلیس بہت عبادت گزار تھا اور جنات کا سردار تھا، اور اس کی بڑی سنی جاتی تھی، اور بہت لیڈرشپ کوالٹیز تھی اس میں، اور بہت کچھ یعنی اس کے ٹریٹس بتائے جاتے ہیں. باقی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والا، لیکن جب یہ حکم دیا کہ انسان کے آگے جھکو، آدم کے آگے سجدہ کرو، تو بگڑ بیٹھا. اصل میں یہ اس کا بھی ایک امتحان تھا. اور یاد رکھیے کہ یہ صرف ابلیس کا ہی امتحان نہیں ہوتا، ہم سب بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، بڑے نیکی کے کام، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایک چیز ہماری مرضی کے خلاف ہو جاتی ہے. اس وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ہم کتنا بگڑتے ہیں؟ اس وقت ہم کھل کے سامنے آ جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں. یعنی بہت سے لوگ عام حالات میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی انا پہ یا ان کے کبر پہ کوئی زد پڑتی ہے تو وہ بگڑ جاتے ہیں. تو ہم سب کو بھی اس بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی ایسی ویکنس کی وجہ سے قرآن مجید کا کوئی حکم جو ہمیں مشکل لگتا ہو یا ہماری مرضی کے خلاف ہو یا ہماری خواہشات پر پابندی لگاتا ہو، اس کو سن کر ہم بگڑ بیٹھے اور سب کچھ ہی نہ چھوڑ دیں. تو ہر انسان کا امتحان ہوتا ہے. یہ ابلیس کا امتحان اس لیے لیا گیا تھا تاکہ اس کا اصل اندر باہر آ جائے، کیونکہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہ حدیث تو سب نے سن رکھی ہے نا. انسان کہتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی چیز انسان کو جنت میں داخلے سے محروم کر دے گی. ہاں، جب وہ سزا بھگت لے گا تو نکال بھی لیا جائے گا، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو تکبر ہے نا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، یہ انسان کے لیے بہت سی خرابیوں کا باعث. جتنے بھی انسان کے اندر برائیاں جنم لیتی ہیں اس تکبر کی وجہ سے لیتی ہیں. تھوڑا ہو تو تھوڑی برائیاں ہوں گی اخلاقی، زیادہ تکبر ہو تو زیادہ بڑی بڑی برائیاں جنم لے گی. بد اخلاقی، بدتمیزی، گالی گلوچ، غصہ بہت زیادہ کرنا، مار پٹائی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپے سے باہر ہو جانا، چیخنا چلانا، انسانوں کو کچھ نہ سمجھنا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا، ان پہ ظلم کرنا، یہ سب کچھ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے پہ امتحان ڈال ڈال کے اس کے اس تکبر کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ جب اللہ کے پاس جائے تو اس کا دل پوری طرح مومن ہو. تو ہمیں اپنا جائزہ خود لیتے رہنا چاہیے کہ قرآن کا کون سا حکم ہمارے لیے ایک امتحان ہے اور ہم اس کو ماننا نہیں چاہتے، کیونکہ تکبر کا کیا معنی بتایا جاتا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار، قرآن کے بعض احکامات کو لے لینا اور بعض کو چھوڑ دینا، یہ بھی اسی میں آتا ہے. اور غمط الناس، جب لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہو تو پھر ان کو حقیر سمجھ کے ان پہ ظلم زیادتی کرنا، ان کو ان کا ڈیو رائٹ نہ دینا، ان کا حق نہ دینا. تو یہ چیز انسان کے اپنے حق میں بہت نقصان دہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور روز جزا تک تجھ پہ لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دور. وہ کہنے لگا میرے رب پھر مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے. وہ بولا اے میرے رب چونکہ تو نے مجھے آدم کے ذریعے بہکا دیا تو اب میں بھی دنیا میں لوگوں کو ان کے گناہ خوشنما کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو بہکا کر چھوڑوں گا. تو ابلیس ابن آدم کو دنیا میں دنیا کی زینت اور رونق اور دنیا کی محبت میں الجھاتا ہے، کس طرح گناہ کے کام کروا کے اور دنیا میں اتنا مصروف کر کے کہ وہ دین کے لیے کوئی وقت ہی نہ پائیں. الا عبادک منہم المخلصین، اللہ یہ کہ تیرے چند مخلص بندے بچ جائیں تو اور بات ہے. کل بھی بات ہوئی تھی نا، اخلاص کے ذریعے انسان شیطان کی چالوں سے بچ سکتا ہے. اور یہاں بھی اس نے خود کہا یہ تیرے مخلص بندے جو ہے نا یہ میرے ہاتھ نہیں آئیں گے، اخلاص والے نہیں ہاتھ آئیں گے میرے، باقی میں سب کو اپنے روش پہ لگا لوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے اخلاص. اہدنا الصراط المستقیم. میرے حقیقی بندوں پر تو تیرا کچھ زور نہ چل سکے گا، تیرا زور صرف ان گمراہوں پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے، جو تیری پیروی کریں گے.
اور جہنم ہی وہ جگہ ہے جس کا ایسے سب لوگوں کو وعدہ دیا گیا ہے. اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہوگا. استغفر اللہ. یعنی پہلے سے ہی طے شدہ ہے کہ مشرکین کس دروازے سے جائیں گے، منافقین کس دروازے سے جائیں گے، صحابی کس دروازے سے جائیں گے، مجوسی کس دروازے سے جائیں گے، یہود کس دروازے سے جائیں گے، نصارہ کس دروازے سے جائیں گے، اور مسلمانوں میں سے جن لوگوں نے غلط کام کیا اور توبہ کیے بغیر مر گئے وہ کس دروازے سے جائیں گے. ہر ایک کا دروازہ بھی مخصوص ہے. لہا 7 ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق ان دروازوں سے جائیں گے، کیونکہ ہر ایک دروازہ خاص لیول پہ لے جائے گا. جیسے لفٹ ہوتی ہے نا، تو اب اس میں کیا ہوتا ہے، جس نمبر کو آپ دباتے ہیں اس فلور پہ آپ نکل جاتے ہیں. تو جہنم کے بھی لیولز ہیں نا، اور منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے پر ہوں گے. وہ جس دروازے سے داخل ہوں گے وہ سیدھا ان کو سب سے نیچے لے جائیں، جیسے کوئی بیسمنٹ ہو، سب سے نیچے. اور وہاں پر عذاب کی انتہا ہوگی. یعنی سب سے بدترین کوالٹی جو ہے وہ منافقت ہے، اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ، دین میں اخلاص کا نہ ہونا. بخلاف اس کے پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. ان سے کہا جائے گا ان میں بلا خوف و خطر داخل ہو جاؤ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. ان کے دلوں میں اگر کچھ کدورت ہوئی بھی تو ہم اسے نکال دیں گے. کوئی بھی شخص دل میں حسد یا بغض بدگمانی لے کے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ جنت میں جانے سے پہلے نکال دیے جائیں گے. یہ سارے برے اخلاق جو ہیں انسان سے دھو دیے جائیں گے. وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آگ سے چھٹکارا پائیں گے. پل صراط سے جب گزریں گے تو جہنم پار کر جائیں گے، تو ان کو جنت اور جہنم کے بیچ میں، جنت ابھی آگے ہے، جہنم پیچھے رہ گیا ہے، اب درمیان میں ایک پل آ گیا ہے، قنطرہ جس کو کہتے ہیں، قنطرہ پر روک لیا جائے گا. بس دنیا میں جو ان کے بعض مظالم تھے، ایک دوسرے پہ کوئی ظلم کیے ہوئے تھے یا کوئی بدگمانیاں تھی، ان کا ایک دوسرے سے قصاص دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کو پاک صاف کاٹ چھانٹ کر دیا جائے گا تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ایک آدمی جنت میں اپنے گھر کو زیادہ جاننے والا ہوگا بنسبت اس کے کہ وہ جتنا دنیا میں اپنے گھر کا راستہ جانتا ہے. یعنی وہاں کوئی قیاس نہیں ہوگا، یہ جنت کا دروازہ بہت وسیع ہے، اور جنت والے ایک دوسرے کا انتظار کر کے اکٹھے اندر داخل ہوں گے. جیسے دنیا میں دل جڑے ہوئے تھے وہاں بھی جڑے ہوئے ہوں گے. obviously کچھ لوگ مقربین ہوں گے، سابقون ہوں گے، وہ تو اسپیشل VIP ہوں گے، نکل جائیں گے، لیکن باقی اکٹھے داخل ہوں گے. تو ان کے دلوں میں آپس میں کوئی رنجشیں نہیں ہوں گی، صاف ستھرے لوگ ہوں گے، ظاہراً بھی صاف ستھرے، باطناً بھی صاف ستھرے. تو عام طور پر ہم جنت اور جہنم کا تذکرہ تو کرتے ہیں، اس پل کا تذکرہ بھول جاتے ہیں. یہ پل جو ہے اس پر آپس کے مظالم اور قصاص، مثلا دنیا میں آپ نے بہت زیادہ نیکیاں کی لیکن ساتھ کچھ لوگوں کے حق بھی مارے ہوئے، آپ بھی جنت میں جا رہے ہیں، وہ بھی جا رہے ہیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا حق مار کے آپ جنت میں زیادہ اونچے درجے پہ چلے جائیں؟ اب یہاں آپ کو کیا ہوگا، ان کی طرف اپنی نیکیاں دینی ہوگی. اس لیے دنیا میں ہی انسان کو اپنا آپ صاف کروا لینا چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے، کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، تاکہ جب جنت میں داخل ہوں تو اپنے جو بھی نیک اعمال ہے سب کے ساتھ ہی داخل ہوں، وہ عین آخری مرحلے پہ کوئی اور نہ لے لے، نہ انہیں وہاں کوئی مشقت اٹھانا پڑے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. بس اب ہمیشہ کے لیے خوشی کا دور شروع ہو گیا. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں معاف کر دینے والا اور رحم کرنے والا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوسی سے بچاتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے گروہ کی طرف نکلے جو ہنس رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو لوگ رونے لگ گئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی کہ اے محمد آپ نے میرے بندوں کو مایوس کیوں کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور کہا خوش ہو جاؤ، سیدھے رہو اور قریب ہو جاؤ. ابشروا وسددوا وقاربوا وان عذابی هو العذاب العلیم، اور یہ بھی کہ میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے. ونبئهم عن ضیف ابراہیم، نیز آپ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال بتائیے، وہ فرشتوں کا ذکر جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. جب وہ اس کے ہاں آئے تو ابراہیم کو سلام کہا. ابراہیم نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. اب بیچ کی تفصیلات یہاں حذف کر دی گئی ہیں کیونکہ اس صورت کی مناسبت سے دیگر باتیں ہائی لائٹ کی جائیں گی. وہ کہنے لگے ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. ابراہیم نے کہا کیا مجھے اس حال میں اولاد کی خوشخبری دیتے ہو جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں
پھر یہ کیسی بشارت دے رہے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم تجھے سچی بشارت دے رہے ہیں، لہذا مایوس نہ ہو۔ قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں مایوس نہیں، کیونکہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ کبھی بھی رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ہمیشہ اچھے دنوں کا انتظار کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھیں۔ یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ایک کبیرہ گناہ ہے، اور اسی طرح اللہ کی چال یا تدبیر سے بے خوف ہو جانا بھی کبیرہ گناہ ہے، تو ایمان ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، پھر ان سے پوچھا اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا کیا معاملہ ہے؟ یعنی ان کو پہچان گئے کہ یہ فرشتے ہیں۔ وہ کہنے لگے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی قوم لوط کی طرف، سوائے لوط کے خاندان کے ان سب کو ہم بچا لیں گے، البتہ لوط کی بیوی کے لیے بحکم الہی ہم نے یہ مقدر کیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی۔ پھر جب یہ فرشتے لوط کے گھر آئے تو لوط نے انہیں کہا تم تو کچھ اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو۔ وہ کہنے لگے بلکہ ہم تو تمہارے پاس وہ عذاب لائے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے، ہم آپ کے پاس یقینی بات لائے ہیں اور ہم خود بھی سچے ہیں، لہٰذا تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور تم ان سب کے پیچھے رہو اور تم میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے اور وہاں جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہاں ایک خاص انسٹرکشن دی گئی تھی کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کیونکہ ادھر ادھر دیکھنے والا ثابت قدم نہیں رہ سکتا، ادھر ادھر دیکھنے والا رب کے وعدے پر پورا یقین نہیں رکھتا، ریلکٹنٹ ہوتا ہے۔ اور پھر جس قوم پہ عذاب آ رہا ہو، انسان مڑ کے جب عذاب آئے کوئی شور سنائی دے ادھر دیکھے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں ان ظالموں کے لیے رحم آ جائے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ انسان جب ہجرت کرتا ہے، کیونکہ یہ ہجرت بھی ہوتی، تو اپنے پیچھے اپنا بہت کچھ مال و متاع چھوڑ کے آتا ہے، تو جب انسان نئی منزل کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اسے اسی کی طرف فوکس کرنا چاہیے، بار بار ماضی کو نہیں دہرانا چاہیے، جو پیچھے رہ گیا اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ جو چیز اللہ کے لیے چھوڑی اس پر غم کیسا۔ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ چھوڑے گا وہ زمین میں بہت وسعت پائے گا، بہت فراخی پائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پہلے سے بہتر نعمتیں عطا کر دیتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ راہ چلتے ہوئے بھی انسان کو آگے دیکھنا چاہیے، پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو یہاں خاص طور پر اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ لوگ جب عذاب سے بچ کے نکلے تو پھر آگے ہی چلتے چلے جائیں، اپنی منزل پہ پہنچے۔ اور اس سے زندگی کا ایک اصول بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب ہم کوئی کام کرنے لگیں تو اس پہ پوری طرح فوکس کریں، کسی بھی کام میں مصروف ہوں تو اسی پر توجہ رکھیں، جیسے نماز، جیسے کھانا پکانا ہی، یعنی جو کام بھی آپ ہاف ہارٹیڈلی کرتے ہیں، یا بعض اوقات آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میں ملٹی ٹاسکنگ کرتی ہوں، کچھ چھوٹے موٹے چورز میں تو ملٹی ٹاسکنگ ہو سکتی ہے، لیکن جو اہم کام ہوتے ہیں ان میں ملٹی ٹاسکنگ نہیں ہو سکتی، ان کی پھر کوالٹی ختم ہو جاتی، ان میں آپ کو اپنا پورا جی جان لگانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے تو آپ کی تعریف کن الفاظ میں کی گئی؟ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، جب اس بیری کو ڈھانپ رہا تھا جو ڈھانپ رہا تھا، نہ نگاہ ادھر ادھر ہوئی اور نہ حد سے بڑھی، آپ نے اپنے مقصد سے اپنی نگاہ کو ہٹایا ہی نہیں، بلا شبہ یقیناً اس نے اپنے رب کی بعض بہت بڑی نشانیاں دیکھی، کیونکہ اگر آپ ارریلیونٹ چیزوں کو دیکھتے تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو دکھانا چاہتا تھا وہ آپ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اسی طرح جب آپ مثلا حج یا عمرے پر جائیں یا رمضان آ گیا ہے تو اس پہ فوکس کریں کہ میں کس چیز سے گزر رہی، اور ویسے بھی جیسے پیچھے بات ہوئی کہ انسان کو اپنے آج پر توجہ دینی چاہیے کہ اس وقت مجھے جو صحت وقت زندگی ملی ہے اس سے بہترین کام لے لوں، کیونکہ کچھ لوگ ماضی کی باتیں یاد کر کر کے روتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ مستقبل کے بارے میں سوچ سوچ کے پریشان ہوتے رہتے ہیں، اور آج جو ان کے پاس ہے اس سے غافل رہتے ہیں، اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ ہمارا مستقبل سنور سکتا ہے اگر ہمارا آج سنور جائے، تو اپنے آج کو سنوارے تو مستقبل سنور جائے گا۔ اور ہم نے لوط کو اس بات کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی۔ اتنے میں شہر والے خوشی خوشی لوط کے ہاں آ پہنچے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا یہ تو میرے مہمان ہیں، لہٰذا مجھے ذلیل نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ کہنے لگے ہم نے تجھے اس بات سے منع نہیں کیا تھا کہ تم دنیا جہان کی حمایت نہ کیا کرو؟ لوط علیہ السلام نے کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی قوم کی عورتیں۔ اے نبی آپ کی عمر کی قسم، اس وقت وہ اپنی مستی میں دیوانے ہو رہے تھے، یعنی ان کی شہوت ان کے سروں پہ سوار تھی۔ آخر سورج نکلنے کے وقت
انہیں زبردست دھماکے نے آ لیا. پھر ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور ان پر کھنگر کی قسم کے پتھر برسائے. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بلا شبہ اس واقعے میں بھی صاحب فراست لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں، اور وہ بستی بالکل شارع عام پر واقع ہے. بلا شبہ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے. اور ایکا والے بھی یقیناً ظالم تھے، چنانچہ ہم نے ان سے بھی انتقام لیا. اور یہ دونوں بستیاں کھلی شاہراہ پر واقع ہیں، یعنی عربوں کی تجارتی شاہراہ پر. اور وادی ہجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا. ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی مگر وہ اعراض ہی کرتے رہے. وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر امن سے ان میں رہتے تھے. چنانچہ صبح کے وقت انہیں زبردست دھماکے نے آ لیا، اور جو وہ پتھر کے مکان وغیرہ بناتے تھے ان کے کسی کام نہ آ سکے. اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے کسی مقصد سے ہی پیدا کیا ہے، مصلحت سے ہی پیدا کیا ہے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، یعنی یہ سب کچھ کھیل تماشے کے طور پر نہیں ہے، ان چیزوں کا ایک مقصد ہے، انسان کو بنانے کا ایک مقصد ہے، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے. لہٰذا اے نبی ان کافروں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لیجئے. بلا شبہ آپ کا رب ہی سب کا پیدا کرنے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. نیز ہم نے آپ کو 7 ایسی آیات دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم بھی دیا ہے. اشارہ ہے سورۃ الفاتحہ کی طرف. سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کی بہت فضیلت ہے، اور بار بار کیسے دہرائی جاتی ہے؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں جس نے نماز میں سورۃ الفاتحہ کی قرأت نہیں کی. تو آپ کو نعمت یاد دلائی جا رہی. سورۃ الحجر میں نعمت قرآن کا ذکر بار بار آیا کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت عطا کی ہے. اور اس نعمت کو پا کر آپ کیا نہ کریں، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین. لہذا ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو جو دنیا کی زندگی کا سامان دے رکھا ہے، آپ اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، اس سے قطعاً متاثر نہ ہوں، اور نہ ہی ان کے لیے غمزدہ ہوں، اور ایمان لانے والوں سے تواضع سے پیش آئیں. تو یاد رکھیے دنیاوی چیزوں سے بہتر ہے اس قرآن کا ملنا، ہوا خیر مما یجمعون. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر خاص تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں پہ حیران نہ ہو جنہیں بہت دنیا مل گئی اور وہ اس دنیا کے ملنے کی وجہ سے کفر اور نفاق پر رڑے ہوئے ہیں. کیونکہ تمام پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ قوم کے جو زیادہ امیر لوگ تھے یا جن کو دنیاوی نعمتیں زیادہ ملی تھی، ان میں سے بہت کم ان پر ایمان لائے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، آج بھی دیا، آخرت میں بھی مل جائے گا اگر کوئی آخرت ہوئی. تو اس لیے پیغمبر کی باتوں کی وجہ سے اپنی دنیا کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں. دنیا میں جو کچھ ہے آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا ایک کپڑا ہدیے میں پیش کیا گیا تو ہم اسے چھونے لگے، ٹچ کر کر کے دیکھ رہے تھے اس کی نرمی اور ملائمت پر، حیرت زدہ ہو گئے. تو آپ نے فرمایا تمہیں اس پہ حیرت ہے؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے فرمایا جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے بھی بہتر ہے. یعنی وہ جب صحابہ کے اندر ذرا دنیا کی محبت آنے لگی تو آپ نے فوراً ان کو آخرت کی طرف متوجہ کر دیا. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرے، چاہے دنیا کا بھی کام کر رہا ہو، تو اپنی آخرت کو ضرور یاد رکھے تاکہ اس میں کوئی غلط کام نہ ہو. مثلا کوئی کام ہے، جاب ہے، کاروبار ہے، اور جو اس سے حاصل ہو اس سے صرف دنیا کا مال نہ خریدے بلکہ اس سے صدقہ بھی کرے اور اپنی آخرت بھی بنائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ پودا لگا رہے تھے، گارڈننگ کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے. فرمایا اے ابو ہریرہ کیا لگا رہے ہو؟ میں نے کہا اپنے لیے پودے لگا رہا ہوں، آج کل اسپرنگ ہے نا تو ہر کوئی پھول لگا رہا ہے. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودے نہ بتاؤں؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان میں سے ہر کلمے کے عوض جنت میں تمہارے لیے ایک ایک درخت لگایا جائے گا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم پھول نہ لگائیں، پودے نہ لگائیں، کوئی کسان کام نہ کرے، صرف مسجد میں بیٹھ کے تسبیح کیا کرے؟ یہ مطلب نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پودے لگاتے ہوئے بھی اپنی آخرت کو یاد رکھو. پودے ہاتھ سے لگانے ہیں، زبان خالی ہے، زبان سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے رہو. اور ایک اور انسٹرکشن یہاں جو دی گئی وہ کیا ہے؟ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کے لیے اپنے پہلو جو ہے نرم کر لیجئے، یعنی اپنے فالوورز کو، اپنی ٹیم کو، اپنے ساتھیوں کو اپنے قریب کر لیجئے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا مرغی جو اپنے چند چکس کو لے کے چل رہی ہوتی، بڑا ہی پیارا منظر ہوتا ہے جس میں وہ ان کو سکھا رہی ہوتی کہ دانا ان کا کیسے چگنا ہے. تو اتنے میں کوئی جہاز گزرتا ہے یا کوئی چیل اس کو دکھائی دیتی ہے تو وہ اپنے پر کیسے کرتی، پھیلا لیتی ہے اور سارے بچوں کو نیچے لے آتی، یعنی ان کو ایک احساس تحفظ دیتی
لیڈر کی یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی ٹیم کو کانفیڈنس دے، احساس تحفظ دے، ان کو اعتماد دے کہ کچھ فرق نہیں پڑتا، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر قریب کرنے کا معنی بھی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دھکیلا نہیں جاتا تھا، نہ مارا جاتا تھا، جو قریب آنا چاہتا تھا آنے دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مسلمانوں کے پاس جاتے، ان سے ملاقات کرتے، ان کے مریضوں کی بیمار پرسی کرتے، ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے۔ یعنی انسان کو اگر کوئی بڑا مرتبہ دنیا میں مل جائے تو غریبوں کو بھولے نہیں، ایسی جگہوں پہ جائے جہاں انسان کا دل نرم ہو۔ جابر کہتے ہیں کہ آپ چلنے میں پیچھے رہتے، کمزور کو چلاتے اور اپنے پیچھے بٹھاتے اور ان کے لیے دعائیں کرتے، لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل تھے، جب کوئی آپ کے پاس آتا آپ اس سے وعدہ کر لیتے اور اس سے پورا کرتے، بشرطے کہ آپ کے پاس ہوتا۔ کبھی نہیں بھی ہوتا تھا تو قرض لے کے دوسروں کو دے دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اقامت کہی گئی نماز کی اور ایک اعرابی آپ کے پاس آ گیا، کپڑا پکڑ لیا، کہنے لگا میرا ذرا سا کام رک گیا، آپ میرے ساتھ چلیں کہیں میں اسے بھول نہ جاؤں۔ آپ اس کے ساتھ چلے گئے، اس کی ضرورت پوری کی، بعد میں آ کے نماز پڑھائی، حالانکہ اقامت ہو چکی تھی۔ اسی طرح ایک عورت تھی جس کے عقل میں کچھ فطور تھا، تو وہ آپ کو کہنے لگی کہ میرا ایک کام ہے، آپ نے فرمایا تم جس گلی میں چاہو بیٹھ جاؤ، میں تمہارا کام کر دوں گا۔ تو اس عورت نے راستے میں آپ سے بات کی اور اپنا کام بتایا، اور جو بھی اس کا کام تھا آپ نے کر دیا۔ تو یہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر صفت ہونی چاہیے۔ ماں ہے تو اس کے بچے ہیں، کوئی لیڈر ہے تو اس کے فالوورز ہیں، ٹیچر ہے تو اس کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو اسلام میں ایسا بڑا چھوٹا نہیں ہے کہ کچھ لوگ وی آئی پیز ہیں اور وہ اپروچیبل ہی نہ ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور کہہ دیجئے کہ میں تو صاف صاف عذاب سے ڈرانے والا ہوں، جیسا کہ ہم نے عذاب ان تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بعض حصے پہ ایمان لائے اور بعض کا انکار کر دیا۔ سو آپ کے رب کی قسم ہم ان سے ضرور ان اعمال کی باز پرس کریں گے جو وہ کرتے رہے، لہذا جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے وہ کھل کے سنا دیجئے اور شرک کرنے والوں کی پرواہ نہ کیجئے۔ ان ٹھٹھا کرنے والوں کو ہم کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی قرار دیتے ہیں۔ ان قریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں۔ اس سے آپ کا دل گھٹتا ہے، یعنی لوگوں کی باتوں پر آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، لہٰذا آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور سجدہ کیجیے۔ تو یہاں دل کی گھٹن کا ایک اور علاج بتایا گیا، وہ ہے نماز اور تسبیح۔ یعنی سبب کوئی بھی ہو، چاہے لوگوں کی باتیں ہوں یا مستقبل کا کوئی خوف ہو یا ماضی کا کوئی غم ہو، جب غم شدت پکڑے تو قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ تسبیح کی کثرت اور نماز کی کثرت فائدہ دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یا دشمن سے مقابلے سے ڈرے، تو چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے، سبحان اللہ و بحمدہ، کثرت سے پڑھے، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی آپ سونے کا پہاڑ صدقہ کریں تو اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا تسبیح کی کثرت سے ملے گا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کیجئے حتیٰ کہ آپ کے پاس یقینی بات یعنی موت آ جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ موت سب سے بڑا یقین ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں، میں نے موت کے یقین سے بڑھ کر کوئی ایسا یقین نہیں دیکھا جو شک کے زیادہ مشابہ ہو، کیونکہ لوگ موت کا یقین رکھتے ہیں پھر بھی اس کی تیاری نہیں کرتے، گویا وہ موت کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ سورۃ النحل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ سورۃ النحل کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے، نعمتوں کا ذکر ہے۔ سورۃ الحجر میں نعمت قرآن کا ذکر ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے نعمتوں میں، اور سورۃ النحل میں کونی نعمتوں کا ذکر ہے جو کائنات میں بکھری ہوئی ہیں، انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں۔ اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نعمتوں کے اصول اور قواعد بھی بیان کرتے ہیں۔
اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کا حکم آ پہنچا لہٰذا اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، وہ پاک ہے اور اس سے بلند تر ہے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی دے کر فرشتے نازل کرتا ہے، بالروح، روح کے ساتھ۔ قرآن مجید کو بھی روح کہا گیا ہے کیونکہ روح کے لیے روح ہی غذا ہے، اور ان بندوں کو حکم دیتا ہے کہ متنبہ کر دو کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا مجھی سے ڈرو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جو کچھ یہ لوگ شرک کر رہے ہیں اللہ اس سے بلند و برتر ہے۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے اسی کے بارے میں کلم کلا جھگڑالو بن گیا، یعنی ابن آدم جو ہے وہ ہر چیز کے بارے میں بحث کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے وجود کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، دین کے احکامات کے بارے میں۔ پیدا اللہ نے کیا، چاہیے تھا کہ اللہ کے آگے سر جھکا دے، ہر چیز کو مان جائے بغیر کسی بحث مباحثے کے، لیکن اللہ نے عقل کیا دی یا کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کیا دی کہ خود اللہ کے وجود کو چیلنج کرنے لگتا ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، نیز چوپایوں کو بھی اس نے پیدا کیا جن میں سے بعض کی اون سے گرم کپڑے بنا کر تم سردی سے بچتے ہو۔ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، نیز اور بھی کئی فائدے اٹھاتے ہو اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو، یعنی جانوروں کے حقوق کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے اور تم ان سے فائدے اٹھاتے ہو تو پھر ان کا خیال بھی رکھو۔ نیز جب تم انہیں شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب صبح چرانے لے جاتے ہو تو اس میں تمہارے لیے ٹھاٹ بھی ہے، خوبصورتی ہے۔ نیز وہ جانور تمہارے بوجھ ایسے شہر تک اٹھا کر لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جانفشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ بلا شبہ تمہارا رب بڑا شفیق اور رحم کرنے والا ہے۔ اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور وہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہیں، یعنی گھوڑا جو ہے ایک بہت خوبصورت جانور بھی ہے، اور وہ اور بھی کئی چیزیں پیدا کرے گا جنہیں تم نہیں جانتے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سواری کے لیے یہی گھوڑے، خچر وغیرہ ہی تھے، اور یہاں اشارہ کر دیا گیا کہ ابھی اور ایسی چیزیں پیدا ہونے والی ہیں جن پہ تم سواری کرو گے لیکن تم ان کو نہیں جانتے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایک اور معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ نے جو چیزیں تخلیق کی ہیں کچھ تو ان میں سے تم دیکھتے ہو اور کچھ ایسی بھی ہیں جن کو تم جانتے ہی نہیں۔ مثلا براق، تو براق کے بارے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ورنہ ہمیں کیا پتا براق کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بھی سواریاں، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ دنوں میں اور بھی چیزیں ایسی آئیں جن کو ہم نہ جانتے ہوں۔ اور سیدھی راہ بتانا اللہ کے ذمہ ہے، جبکہ ٹیڑھے راستے بھی موجود ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، اس پانی کو تم پیتے بھی ہو اور اس سے نباتات اگتی ہیں اور تم مویشیوں کو چراتے ہو۔ وہ اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں ایک بڑی نشانی ہے۔ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو، نیز سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور تمام ستارے اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ بلا شبہ اس میں سوچنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اس طرح طرح کے پھلوں کا ذکر جنہوں نے زمین کو سجایا ہوا ہے اور فائدے کے بھی ہیں، اور پھر آسمان کی سجاوٹ اور زینت اور ستاروں کا ذکر ہے۔ تو یاد رکھیے ستارے زینت کے لیے ہیں، راہ دکھانے کے لیے ہیں، پوجے جانے کے لیے نہیں جیسے قوم ابراہیم پوجتی تھی۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ ستاروں سے اپنی قسمت وابستہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ کسی کو کچھ فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ستاروں کی کوئی تاثیر بھی تسلیم نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے علم نجوم جادو کی ایک قسم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم حاصل کیا، یعنی قسمتوں کا حال معلوم کرنے کے لیے ستاروں کو جانا پرکھا، اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا۔ جتنا زیادہ سیکھے گا اتنا ہی زیادہ جادو میں مبتلا ہوگا۔ تو اس لیے نجومی کا پیشہ اختیار کرنا بھی درست نہیں، جو جگہ جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کو ان کی قسمت کا حال بتاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تمہارا ستارہ گردش میں ہے، نعوذ باللہ۔ وہ تو ہر وقت ہی گردش میں ہو، کہیں رکے ہوئے تھوڑی ہیں، تو پھر انسان کو تو کبھی چین ہی نہ آئے۔ نیز اس نے تمہارے لیے زمین میں رنگ برنگ کی کئی چیزیں پیدا کی۔ کلرز کا ہونا بھی قابل توجہ ہے۔ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سبق حاصل کرتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے اختیار میں کر دیا، سبحان اللہ، اتنا ہیوج، اتنا بڑا کہ زمین کے 3 حصوں کو ڈھانپے ہوئے، وہ اگر بکھر جائے تو ایک جو باقی بچا ہوا اس پہ بھی چھا جائے، لیکن اللہ نے اس کو کنٹرول میں رکھا۔ اور اس چیز کا مشاہدہ آپ اس وقت کرتے ہیں جب آپ سی سائڈ پہ جاتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ لہریں اٹھتی ہیں اور پھر ساحل پہ آ کے
سرنڈر کر دیتی ہیں، جھک جاتی، واپس چلی جاتی، اس سے آگے نہیں آتی. حالانکہ بعض اوقات بہت اونچی اونچی لہریں اٹھتی کہ وہ شہر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیں، لیکن اللہ کے حکم سے وہ پیچھے ہی رہتی ہے کہ انسانوں کے لیے سامان زیست کا انتظام رہے. وہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے اختیار میں کر دیا تاکہ اس میں سے تم تر و تازہ گوشت کھاؤ، ورنہ فشنگ کیسے ہو سکتی اگر اس کی لہریں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی. اور اس سے وہ زیور نکالو جو تم پہنتے ہو. تو زیور پہننا منع نہیں ہے، ہاں حلال سے آیا ہو اور ایک حد کے اندر پہنا جائے. اور تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا پانی چیرتی ہوئی چلتی ہے. کبھی آپ کسی لانچ پہ بیٹھے ہیں جب سمندر کے بیچ میں جاتے ہیں تو کس طرح پیچھے باقاعدہ پانی دو حصوں میں سپلٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور اس لیے بھی کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو. یعنی سمندر تمہارے لیے بنایا، مچھلیاں تمہارے لیے پیدا کی، زیورات سب نکالو، محنت کرو، کماؤ، حاصل کرو، لیکن جائز طریقے سے، اور پھر خرچ بھی جائز طریقے سے کرو اور ان میں کھو کے نہ رہ جاؤ. یہ ہے اصل مسئلہ. اور پھر یہ کہ کشتیوں کے چلنا بھی اللہ کی قدرت کی ایک علامت ہے کہ کس طرح ایک سوئی سمندر میں ڈوب جاتی ہے اور پہاڑ جتنے جو شپس ہوتے ہیں وہ پانی کی سطح پر آرام سے تیرتے ہوئے چلے جا رہے ہوتے ہیں. نیز اس نے زمین کو ہچکولوں سے بچانے کے لیے اس میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ تمہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے، ورنہ تو ہر وقت ہی زلزلہ آیا ہوا ہوتا، کچھ کام نہ کر پاتے. اور نہریں بھی بنائی اور راستے بھی تاکہ تم آتے جاتے وقت راہ پا سکو. یعنی کچھ انسان نے روڈز بنائی ہیں لیکن کچھ جو ہے وہ بالکل قدرتی راستے ہیں. پہلے زمانے میں روڈز بنائی نہیں جاتی تھی، لوگ انہی قدرتی راستوں پر چل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے. اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دی اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ بھٹک بھی جاتے ہیں، وہ تاروں کو اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، جبکہ اللہ نے ان کو کچھ اور مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے. اب ذرا سوچو، کیا وہ اللہ جو یہ سب چیزیں پیدا کرتا ہے اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا؟ خالق اور غیر خالق برابر نہیں ہو سکتے. پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی. جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ سوچیں کہ یہ سب کچھ کس نے بنایا، خود سے تو نہیں بن سکتا. اور جب کوئی چیز بنتی ہے تو وہ کسی مٹیریل سے بنتی ہے، تو وہ مٹیریل کہاں سے آیا؟ مثلاً اگر آپ یہ کہیں کہ آسمان خود ہی بن گیا، چلو مان لیتے ہیں. کس چیز سے بنا؟ جس چیز سے بنا وہ کہاں سے آئی؟ اس کو کس نے بنایا؟ اسی طرح زمین پہ جو چیزیں ہیں ان کو کس نے بنایا؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ نے بنایا، اللہ نے یہ سب کچھ پیدا کیا، کن کہہ کے پیدا کیا یا سٹیجز میں پیدا کیا، بتدریج پیدا کیا. لیکن یہ کہنا کہ یہ خود سے خود ہی سب کچھ وجود میں آ گیا، تو سب خود سے خود وجود میں نہیں آ سکتا. اسلام اس چیز کا جواب دیتا کہ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگران بھی ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو کبھی ان کا حساب نہ رکھ سکو گے. بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی اس صورت میں بہت سی نشانیوں کا ذکر کریں گے کائنات کی، تاکہ لوگ اللہ کو پہچانیں اور اس کی وحدانیت کا اقرار کریں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. اور جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے. اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کوئی چیز کیا خاک پیدا کریں گے؟ وہ تو خود پیدا کیے گئے، یعنی وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو پیدا کیے گئے ہیں. جو پیدا کیا جاتا ہے وہ آگے کیا کر سکتا ہے؟ امواتن، وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے. پھر جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، انکار ان کے دلوں میں رچ بس گیا ہے اور وہ اکڑ بیٹھے ہیں، تکبر کرتے ہیں. جو کچھ یہ لوگ چھپاتے ہیں یا جو ظاہر کرتے ہیں اللہ یقیناً سب کچھ جانتا ہے، اور وہ تکبر کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا، کیونکہ تکبر انسان کو حق سے روک دیتا ہے. اور جب ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو کہتے ہیں بس پہلے لوگوں کی داستانیں ہی ہیں. یعنی اللہ کا انکار کرنے والے یا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے اللہ کی قدر نہیں کرتے، اس کا حق ادا نہیں کرتے، اور نہ وہ اس کلام کی قدر پہچانتے ہیں. قرآن کی قدر و قیمت وہی پہچانتا ہے جو قرآن کے بھیجنے والے پر ایمان رکھتا ہے. تو یہ ایمان ہی کی لذت اور چاشنی ہوتی ہے جو انسان پھر اللہ ہی کے حکم سے دیگر چیزوں پر ایمان لا کر محسوس کرتا ہے. اور یہ اس لیے کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے بوجھ تو پورے کے پورے اٹھائیں، اور کچھ ان لوگوں کے بھی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے رہے. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے. ان سے پہلے بھی لوگ حق کے خلاف چالیں چلتے رہے ہیں، پھر اللہ نے ان کے مکر کی عمارت کو بنیادوں سے اکھاڑ پھینکا اور اوپر سے چھت بھی ان پر گرا دی، اور انہیں عذاب ایسی جگہ سے آیا جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہ تھا.
ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا، یعنی دنیا میں بھی کیا اور آخرت میں بھی کرے گا، اور پوچھے گا وہ میرے شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم اہل حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے؟ اور جن لوگوں کو دنیا میں علم دیا گیا وہ کہیں گے آج کافروں کے لیے رسوائی اور بدبختی ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ کافر جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کوئی برے کام تو نہیں کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے کیوں نہیں کر رہے تھے؟ جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ یقیناً اسے خوب جانتا ہے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوی المتکبرین، اب جہنم کے دروازوں سے اس میں داخل ہو جاؤ، تم ہمیشہ اس میں رہو گے، غرض تکبر کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے فوراً بعد ہی روح پہ عذاب شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ فادخلوا ابواب جہنم، ادھر سے جانیں نکالی، ادھر سے ان کو جہنم میں بھیجا، یعنی جس دن وہ فوت ہوں گے اور ان کی روحیں نکل جائیں گی، ان کی قبروں میں ان کے جسموں کو جہنم کی تپش اور گرم لو پہنچے گی اور ان کی روحیں جو ہیں وہ جہنم میں پھینکی جائیں گی، سجین میں۔ پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو ان کی روحوں کو ان کے جسموں میں داخل کر کے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر جہنم میں چھوڑ دیا جائے۔ بس دنیا کی زندگی ہے موج میلہ، مرنے کے بعد جسم اور روح دونوں مصیبت میں الگ الگ، ان دونوں کا آپس میں کنیکشن بھی رہتا ہے، جیسے سورج اور ہمارا کنیکشن، سورج کروڑوں میل دور ہے لیکن اس کی شعاعیں ہم پر پڑتی ہیں اور ہم محسوس کرتے ہیں گرمی، سردی، جلن۔ اسی طرح جسم اور روح کتنے بھی دور ہوں ان کا آپس میں اسی طرح کا کنیکشن ہوتا ہے، جو عذاب روح پہ ہو رہا ہوتا ہے وہ جسم محسوس کرتا ہے، تو اس لیے مرتے ہی عذاب کی خبر دے دی گئی کہ عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ گناہگار آدمی ہو یعنی مرنے والا تو فرشتے کہتے ہیں اے خبیث روح نکل، جو خبیث جسم میں رہی، قابل مذمت ہو کر اس میں سے نکل، ذلیل ہو کے نکل، کھولتے ہوئے پانی اور کانٹے دار کھانے کی خوشخبری قبول کر لو، یعنی اب تمہارے لیے یہ انجام ہے، اور اس کے علاوہ دیگر انواع و اقسام کے عذاب کی بھی خوشخبری قبول کر لو۔ اس کے سامنے یہ جملے بار بار دہرائے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی روح نکل جاتی، یعنی موت کے وقت بھی جب جان لی جا رہی ہوتی ہے تو اس کو ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے اور اس کو آئندہ کے لیے بھی بری خبریں سنائی جا رہی ہوتی، اس وقت حسرتوں کا کیا عالم ہوگا۔ اور یہی بات جب پرہیزگاروں سے پوچھی جاتی ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو وہ کہتے ہیں بھلائی ہی بھلائی، یعنی انہیں سارے قرآن کے اندر خیر نظر آتی ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے، اور تقوی والوں کے لیے کیا ہی اچھا گھر ہے یعنی آخرت کا۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، دار المتقین کتنا خوبصورت ہے، کتنا عمدہ ہے۔ تو دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ پاکیزہ زندگی، اور آخرت کی بھلائی نعمتوں بھری جنتیں، جنات عدن يدخلونها، دائمی باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں نہریں جاری ہوں گی اور جو کچھ بھی وہ چاہیں گے انہیں وہاں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو اسی طرح جزا دیتا ہے۔ انسان کی بہت سی خواہشات ہیں، کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے۔ تو دنیا میں تو انسان کی بے شمار خواہشات ہیں جو پوری ہو نہیں پاتی، آپ جتنی محنت کر لیں، کوشش کر لیں، طلب کر لیں، لیکن وہ ساری چیزیں نہیں پوری ہوں گی جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ان خواہشات کے پورا ہونے کی ایک جگہ رکھ دی، دائمی باغات، جنات و عدن جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں نہریں جاری ہوں گی اور جو کچھ بھی وہ چاہیں گے انہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو ایسی ہی جزا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں کہتا ہے نا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، وہاں تمہارا جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا اور جو کچھ تم مانگو گے تمہارا ہوگا، یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہوگی۔ صرف خواہش کرنے پر ہی کھانا سامنے آ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی شخص جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ کھانے کی خواہش کرے گا کہ آج مجھے پرندے کا گوشت کھانا ہے، تو وہ اس کے ہاتھ میں پکا ہوا اور ٹکڑے کیا ہوا آ گرے گا۔ کسی بھی کام کی وہ خواہش کرے گا تو وہ ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اہل جنت میں سے ایک شخص اپنے رب سے کاشتکاری کی اجازت چاہے گا کہ مجھے فارمنگ کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا تو اپنی موجودہ حالت کو خوش نہیں ہے جو ملا ہوا ہے؟ وہ کہے گا کیوں نہیں، لیکن مجھے پسند ہے کہ میں کھیتی باڑی کروں۔ آپ نے فرمایا پھر وہ بیج کاشت کرے گا، پلک جھپکنے میں وہ اگائے گا، فوراً سیدھا ہوگا اور کاٹنے کے بھی قابل ہو جائے گا، دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ کی طرح انبار لگ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے یہ لے لے، تجھے کوئی چیز سیر نہیں کر سکتی ہے، سب کچھ بھی مل جائے۔ تو پھر انسان کہتا ہے کہ یہ نہ کروں، یہ نہ ہو جائے، یعنی جو اکٹھا کر چکا ہوتا ہے اس سے انجوائے نہیں کرتا اور خریدنے چل پڑتا ہے۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ صرف اس وقت گروسری کریں جب سب کچھ ختم ہو جائے؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ پرہیزگار جو پاک سیرت ہوتے ہیں،
فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو، جو اچھے عمل تم کرتے رہے اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اوپر کافر کا انجام بتایا گیا اور یہاں مومن کا انجام بتایا گیا کہ اس کو آ کر پہلے سلام کرتے ہیں۔ فرشتے خوشخبری دینے کے لیے آئیں یا جان نکالنے کے لیے آئیں تو سلام کرتے ہیں، سلام ہو تم پر جو اچھے عمل تم کرتے رہے اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی جنت میں جانے کے لیے بہرحال اعمال چاہیے، اگرچہ وہ کافی نہیں، باقی اللہ کی رحمت ہو جائے گی، لیکن نیک عمل کے بغیر پھر صرف انسان خوش فہمی میں جیتا ہے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا اب یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرے رب کا حکم آ جائے؟ ان سے پہلے بھی لوگوں نے یہی کچھ کیا تھا، اللہ نے تو ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے، پھر انہیں اپنے اعمال کے برے نتائج سے دوچار ہونا پڑا، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے انہیں گھیر لیا۔ اور یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد، نہ ہی ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی کچھ کیا تھا، رسولوں پر تو صرف یہی ذمہ داری ہے کہ وہ واضح طور پر پیغام پہنچا دیں۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو انہیں یہی کہتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ پھر کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی اور کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی، سو تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ایسے لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ کتنی ہی خواہش کریں، اللہ جسے گمراہ کرتے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں۔ اور وہ اللہ کی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایسا وعدہ ہے جسے پورا کرنا اللہ کے ذمہ ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اللہ نے ہر چیز جوڑا جوڑا پیدا کی، تو زندگی کا جوڑا موت ہے اور موت کا جوڑا زندگی۔ کنتم امواتن، ہم کیا تھے؟ مردہ، فاحیاکم، ہو گئے زندہ، ثم یمیتکم، پھر ہوں گے مردہ، ثم یحیی، پھر زندہ ہوں گے، لیکن اس کے بعد کوئی موت نہیں۔ قیامت کے دن موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اہل جہنم اتنا روئیں گے کہ اگر وہ مر سکتے غم سے تو مر جاتے، اور اہل جنت بہت خوش ہو جائیں گے کہ اللہ نے ان کی چھوٹی موٹی اطاعت کو قبول کر لیا ہے۔ یہ اٹھانا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان پر وہ حقیقت واضح کر دے جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ کافر جان لیں کہ وہی جھوٹے تھے۔ تو ہم جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو بس اتنا ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اگر کسی کا اس بات پر ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ صرف کن کہہ کے سب کچھ کر سکتا ہے، تو پھر اس طرح کی باتیں کرنا کہ کیا اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز پیدا کر سکتا ہے کہ جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے، یہ سوال اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جو اللہ کی قدر نہیں کرتا، جو اللہ کو پہچانتا نہیں اور اس کی طاقت کو نہیں جانتا، جو اس کی معرفت نہیں رکھتا۔ اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے گھر بار چھوڑے، ہاجرو، ہجرت کی، ہم انہیں دنیا میں بھی بہت اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ لوگ جانتے ہوتے۔ یاد رکھیے جو شخص اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا اللہ اس کو اس سے بہتر عطا کرتا، چاہے کوئی کھانے کی چیز ہو، چاہے کوئی استعمال کی چیز ہو، جس کو چھوڑنے میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، یا اپنا گھر بار اور وطن ہو، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ لوگ جانتے ہوتے، کاش لوگوں کو پتا ہوتا کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے کتنا بڑا اجر لکھ رکھا ہے، تاکہ ان کا شوق اور بڑھ جاتا۔ یعنی جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ آدمی ہی ہوتے تھے جن کی طرف ہم وہی کرتے تھے، لہٰذا اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ ان رسولوں کو ہم نے واضح دلائل اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور آپ کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بتا دے کہ ان کی طرف کیا چیز نازل کی گئی ہے، اس لیے کہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔ جو لوگ بری چالیں چل رہے ہیں کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ایسی جگہ سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے آنے کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو، یا انہیں چلتے پھرتے ہی پکڑ لے تو یہ لوگ اسے عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یا انہیں اس طرح پکڑ لے کہ وہ کمزور ہو کر تباہ ہو جائیں۔ بلا شبہ آپ کا رب ترس کھانے والا اور رحم کرنے والا ہے جو انہیں مہلت پہ مہلت دیے جا رہا ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا ان لوگوں نے اللہ کی پیدا کردہ اشیاء میں سے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کا سایہ کیسے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ڈلتا رہتا ہے۔ یعنی سائے کو دیکھ کے ہم کبھی نہیں سوچتے کہ سجدہ کر رہا ہے، اور یہ سب چیزیں انتہائی عجز کا اظہار کر رہی ہیں، باقی چیزیں بھی اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوق ہے اور فرشتے بھی سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور کبھی تکبر نہیں کرتے۔ وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور وہی کام کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔
سجدہ کر لیجیے. یہاں سجدہ کرنے کی کیا حکمت ہے؟ کیونکہ فرشتوں نے سجدہ کیا تھا نا، یہاں فرشتوں کا ذکر ہے تو ہمیں بھی سجدہ کرنا چاہیے. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو الہ نہ بناؤ، الہ صرف ایک ہی ہے، لہٰذا مجھے سے ڈرو. اگر دو کی اجازت نہیں تو تین اور پانچ اور زیادہ کی تو پھر ہے ہی نہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے. پھر کیا تم اللہ کے سوا دوسروں سے ڈرتے ہو؟ تمہیں جو نعمت بھی مل رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. سوچے تو صحیح، جو کچھ بھی آپ کو ملا، زندگی ملی، صلاحیتیں ملی، ذہانت ملی، گھر بار ملا، کھانے پینے کو، پہننے اوڑھنے کو، گھومنے پھرنے کو، آل اولاد، بچے، بچوں کے بچے، یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے آگے چیخو پکار کرتے ہو، یعنی نعمتوں میں اس کو بھول جاتے ہو، تکلیف آتی ہے تو پھر ہی اس کی طرف راغب ہوتے ہو. پھر جب وہ تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے، پھر وہ دوسروں کو کریڈٹ دیتے ہیں، فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے میں صحت یاب ہو گئی، یا فلاں انسان کی مدد سے میری مشکل آسان ہو گئی. اللہ کا فضل ساتھ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے فضل سے فلاں نے مدد کر دی تو ایسا ہو گیا. پھر جب وہ تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے کچھ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اس کی ناشکری ہی کریں. اچھا کچھ دیر مزے کر لو، بس تھوڑی سی مہلت اور کر لو جو دنیا میں کرنا، ان قریب تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی. نیز جو رزق ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے ایسے شریکوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کے متعلق انہیں علم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں، اور ان کے نام پر نظر نیاز دی جا رہی ہے. اللہ کی قسم جو کچھ تم اللہ پر افترا کرتے ہو، جھوٹ گڑتے ہو، اس کی تم سے ضرور باز پرس ہوگی. ان لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کی ہیں. اہل عرب میں بھی کئی قبائل ایسے تھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، حالانکہ وہ ایسی باتوں سے پاک ہے اور ان کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ خود چاہیں، یعنی خود اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں. اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے. یاد رکھیں، بیٹا ہو یا بیٹی، یہ اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ کی تقسیم مومن کے لیے بڑی بہتر ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بیٹی نہیں، بیٹا ہی ہمیں فائدہ دے گا، تو بعض اوقات بیٹی وہ کچھ دیتی ہے جو بیٹا نہیں دیتا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. لیکن اہل عرب یہ بات سمجھتے نہیں تھے، اور آج کی جاہلیت میں بھی آپ دیکھیں کہ بیٹیوں کی پیدائش پہ لوگ غمگین ہو جاتے ہیں کہ ان کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو یہ غمگین ہو جاتے ہیں. اور یہ کس کا فعل ہے؟ یہ مشرکین مکہ کا فعل تھا. مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بیٹیوں کی پیدائش میں غمگین ہو، وہ اللہ کا فیصلہ سمجھ کے اس کو قبول کرتا ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہمیں بیٹیوں کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں کو برا نہ سمجھا کرو کیونکہ وہ انتہائی قیمتی اور غمخوار ہوتی ہیں. جتنی وہ والدین کی کیئر کرتی ہیں، ان کا ساتھ دیتی ہیں، بیٹے نہیں دیتے، وہ اپنی دنیا میں ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن پر تعجب ہے کہ اللہ اس کے لیے جو فیصلہ فرماتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے. اگر عورتوں کو یہ والی بات سمجھ آ جائے، یہ حدیث پلے باندھ لیں، تو جو بھی پیدا ہو اس پر پھر غم نہ کریں، راضی ہو جائیں. اور جو اللہ سے راضی ہوتا ہے اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے. اگر ہم ہی ناراض ہیں اللہ سے تو پھر کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے؟ اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به. اور دی ہوئی خبر سے آر کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے آیا اس لڑکی کو ذلت کے باوجود زندہ ہی رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے. دیکھو یہ لوگ کیسا برا فیصلہ کرتے، یعنی ان کی یہ باتیں انتہائی غلط ہیں. بری مثال تو ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اللہ کے لیے تو بلند تر مثال ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. اور وہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو مثالیں آپ لوگوں کے لیے دیتے ہیں وہ اللہ پہ چشمہ کریں. اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی بنا پہ پکڑنے لگتا تو زمین پر کوئی جاندار مخلوق باقی نہ رہ جاتی. ہر جان والا کسی نہ کسی طور پر کسی نہ کسی کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے. لیکن وہ ایک معین عرصے تک ڈھیل دیے جاتے ہیں. پھر جب وہ مدت آ جاتی ہے تو اللہ کا عذاب ان سے گھڑی بھر کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. ظالم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں. یعنی بعض لوگ ظالم نہیں ہوتے، ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں. بعض لوگ ظالموں کے بیچ میں رہتے ہیں اور ان کے ظلم کو برا نہیں کہتے، تو یہ بھی درست نہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں انہوں نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا بے شک ظالم اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچاتا ہے. تو انہوں نے کہا تم نے بہت بری بات کہی. بے شک ایک پرندہ اپنے گھونسلے میں ظالم کے ظلم کی وجہ سے ہی مر جاتا ہے. یعنی صرف اپنے آپ کو نہیں نقصان دیتا بلکہ دوسروں کو بھی نقصان دیتا ہے.
تو ظلم کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے اللہ کے ساتھ اور وہ شرک جو سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. دوسرا جو بندوں کا بندوں پہ ظلم ہوتا ہے، حقوق العباد میں کمی، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک بندے نہیں کریں گے. اور تیسرے جو اللہ اور بندوں کے بیچ میں ہوتا ہے، یعنی جیسے کوئی گناہ کا کام کر لیا تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے. تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہر صورت میں مظلوموں کو ظالموں سے قصاص دلوائے گا. وہ جو کنترا کی بات ہوئی نا پہلے، وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں مومن بھی ایک دوسرے سے اپنے حساب کتاب پورے کر لیں گے، اور میدان حشر میں بھی لوگوں کو جواب دہی کرنی ہوگی اگر کسی پر بھی ظلم کیا، کسی کا بھی حق مارا. یہ لوگ اللہ کے لیے وہ تجویز کرتے ہیں جسے خود ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بکتی ہیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے. ان کے لیے یقینی چیز تو دوزخ کی آگ ہے، اور اس میں یہ سب سے آگے دھکیلے جائیں گے. اللہ کی قسم، ہم آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیج چکے ہیں. تو یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان انہیں ان کے کرتوت مزین کر کے دکھاتا رہا، اور آج بھی شیطان ہی ان کا دوست بنا ہوا ہے، اور انہیں دردناک عذاب ہوگا. تو انسان جس کی اطاعت کرتا ہے وہ اس کا دوست کہلاتا ہے، ولی کہلاتا ہے. ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس لیے نازل کی کہ جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ ان پر واضح کر دیں. نیز یہ کتاب ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت بھی ہے، یعنی اختلاف کو ختم کرنے والی بھی ہے اور ہدایت اور رحمت بھی ہے. اور اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا. بارش، اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور سے سنتے ہیں. بارش کی آواز بھی ہوتی ہے. نیز تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت کے نشان موجود ہیں. ان کے پیٹوں میں غذا کا فضلہ اور خون موجود ہوتا ہے. تو ان دونوں چیزوں کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے. سبحان اللہ. گائے چارہ کھاتی ہے، میدے میں جاتا ہے، اس سے فضلہ بھی بنتا ہے، پیشاب اور گوبر بنتا ہے، اور دوسری طرف خون بنتا ہے. ان 2 چیزوں کے بیچ میں خالص دودھ بھی پیدا ہوتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی. یہ تقسیم کون کرتا ہے، یہ ڈسٹریبیوشن کون کرتا ہے کہ ہاضمے کے بعد کون سی چیز کس نالی میں جانی چاہیے. ورنہ اگر دودھ کی نالی میں تھوڑی سی بھی آمیزش ہو جائے کسی اور چیز کی تو دودھ پینے کے لائق نہ رہے. دودھ بڑی بہترین چیز ہے. دودھ کا تحفہ واپس نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں لوٹائی نہ جائیں: تکیہ، تیل اور دودھ. تیل میں خوشبو ہے، تیل کے لیے عربی میں لفظ دہن ہے. دودھ پلانا باعث اجر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو ہدیے میں چاندی یا سونا دے، یعنی کوئی گولڈ کا گفٹ دے، یا کسی کو مشکیزہ دے، کوئی استعمال کی چیز دے، یا کسی کو دودھ پلا دے، تو یہ ایسے ہے جیسے غلام کو آزاد کرنا یا اس کی آزادی میں قیمت دینا. کیونکہ آج کے دور میں تو غلام نہیں، تو غلام کو آزاد کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے، کیونکہ غلام آزاد کرنا اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانا ہے. تو اس کے آلٹرنیٹ کیا ہے کہ انسان جہاں جس چیز کی ضرورت ہو وہ چیز دے دے. خواب میں اگر کوئی دودھ دیکھتا ہے تو یہ فطرت کی علامت ہے، یعنی وہ دین پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں اتنا دودھ پیا کہ میں دودھ کی سیرابی دیکھنے لگا جو میرے ناخنوں پر بہ رہی تھی. پھر میں نے پیالہ عمر کو دے دیا. صحابہ نے پوچھا اس کی تعبیر کیا؟ آپ نے فرمایا علم. دودھ پی کر دعا بھی پڑھنی چاہیے. اللہم بارک لنا فیہ وارزقنا خیرا منہ، یا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، کہ اللہ تو ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے زیادہ دے. نیز کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی کیا کیا نعمتیں اللہ نے پیدا کی. اور روزے میں تو اب یہ نعمتیں آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہوتی. دودھ کا ذکر ہے اور پھلوں کا اور انگوروں کا. اللہ کی خاطر اپنی بھوک پیاس کنٹرول کی ہوئی ہے نا. اللہ بہترین مہمانی کرے گا انشاءاللہ. اللہ ہمیں حوض کوثر سے بھی پلائے اور سلسبیل کے چشموں سے بھی پلائے اور اپنے ہاتھ سے بھی شراب طہور پلائے. وسقاہم ربہم شرابا طہورا، کیونکہ اس پیاس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ اپنے رب کو راضی کرے. نیز کھجور اور انگور کے پھلوں سے بھی ہم تمہیں ایک مشروب پلاتے ہیں جسے تم نشاور بھی بنا لیتے ہو اور عمدہ رزق بھی. اور وہ کیا؟ انگور کی شراب بنائی جاتی. اہل دانش کے لیے اس میں بھی ایک نشانی، یعنی اللہ نے اتنا پاک رزق پیدا کیا تم اپنے لیے خراب چیزیں بناتے اس سے. نیز آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرح وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور انگور وغیرہ کی بیلوں میں اپنا گھر بناؤ، چھتا بناؤ. پھر ہر قسم کے پھل سے اس کا رس چوسو اور اپنے رب کی ہموار کردہ راہوں پر چلتی رہو. ان مکھیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب شہد نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. یقیناً اس میں ایک نشانی بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یاد رکھیے 1 پاؤنڈ شہد بنانے کے لیے شہد کی مکھی جو ہے 55,000 میل اڑتی ہے، 55,000 مائلز فلائی کرتی، تب جا کر وہ 1 پاؤنڈ شہد بنتا ہے. اور ہم شہد کے استعمال میں بعض اوقات بڑی زیادتی کرتے ہیں. چمچ سے لگا ہے تو اس کو چاٹنے کے بجائے ایسے ہی دھونے کے لیے پھینک دیتے ہیں، یا ڈالتے ہوئے اگر کچھ گر گیا ہے تو اٹھاتے نہیں. مکھی کی بیچاری کی جان چلی گئی محنت کر کر کے، اور ہم نے اتنی بھی قدردانی نہیں کی. اور یہ سارا پروسیس یہاں بتا دیا گیا کہ مکھی پھولوں میں سے رس نکالتی ہے،
پھر اپنے چھتے تک لے کے جاتی ہے، پھر وہ چھتے میں رہنے والی مکھیوں کو دیتی ہے وہ رس، جو اسے ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرتی رہتی ہے جب تک کہ رطوبت جو ہے 70% سے 20% نہ ہو جائے، اور اس طرح وہ رس جو ہے وہ ٹرانسفارم ہوتا ہوتا شہد بن جاتا ہے، اور مکھی اپنے وزن جتنا بوجھ اٹھا لیتی، جبکہ آج بڑے سے بڑا جہاز اپنے وزن کا صرف 1/4 اٹھا سکتا ہے، اور ہم اپنے وزن کا کتنا اٹھا سکتے ہیں؟ جتنا ہمارا وزن ہے، آپ سب کو پتہ ہی ہوگا، یہ ڈر کے مارے نہیں کیا ہوگا، کیا اتنا بوجھ ہم اٹھا لیتے ہیں؟ ہم اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ بچہ ذرا سا بڑا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اب نہیں اٹھایا جاتا، اس کو پرام میں ڈالو۔ تو یہ ایک مکھی کتنی محنت کرتی، اور اس میں بے شمار سبق ہے، اور کتنی آرگنائز وے میں، اور کس طرح پھر بہترین مشروب کے اس میں شفا رکھ دی گئی۔ بعض کے خیال میں ہر بیماری کے لیے، اور بعض کے خیال میں مخصوص بیماریوں کے لیے شفا ہے، ہر بیماری کے لیے نہیں، لیکن بہرحال ایک مفید ڈرنک ہے جس کو پانی میں یا دودھ میں یا دوسرے غذاؤں کے ساتھ ملا کے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور مرہم بھی ہے، لگانے کے لیے آئنٹمنٹ کی طرح بھی کام کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے، حجامہ کروانے میں یعنی سنگی لگوانے میں، شہد پینے میں، اور آگ سے داغنے میں، مگر میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں۔ تو گویا یہ ایک بہترین دوا بھی ہے۔ یہاں فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں یعنی شہد کی مکھی میں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی بڑی نشانی ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ مکھی کو کہتے ہیں اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو، وہ سب کچھ کرتی ہے۔ کس کے لیے کرتی ہے بتائیے ذرا؟ اپنے لیے۔ وہ خود تو نہیں کھاتی، اس کو ہمیں دیتی ہے، ہمارے لیے تیار کرتی۔ فری ورکرز ہیں۔ اگر آپ نیچرل ہنی لیں، آپ کو کچھ بھی نہیں جاتا اس میں، وہ کہیں سے آتی ہیں بنا کے چلی جاتی ہیں، اور آپ اتار کے مزے کرتے ہیں۔ کس نے یہ نعمت بخشی؟ اللہ رب العزت نے۔ کیا ہم بھی اللہ کے اتنے ہی فرما بردار ہیں؟ اللہ کی اطاعت میں اتنے ہی دوڑے پھر رہے ہیں؟ اور مکھی کی مثال طالب علم کی طرح بھی ہے۔ طالب علم بھی علم کے لیے سفر کرتا ہے، بھاگا دوڑا پھرتا ہے، اور پھر جگہ جگہ سے علم حاصل کرتا ہے، پھر اس کو آگے ٹرانسفارم کرتا ہے، اور پھر اسے دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے جو صرف پاک چیز کھاتی ہے اور پاکیزہ پھل دیتی ہے۔ اگر غلطی سے کسی غلط چیز کا رس وہ کھا لے تو دوسری مکھیاں اس کو مار ڈالتی، اندر ہی نہیں آنے دیا جاتا اس کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے، پاکیزہ رس خارج کرتی ہے، یعنی ان پٹ آؤٹ پٹ دونوں پاکیزہ، اور جس پھول پتی پہ بیٹھتی ہے نہ وہ ٹوٹتا نہ وہ خراب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ طریقہ سکھا دیا گیا کہ مومن نے دنیا میں مختلف چیزوں کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کس طرح اس سے استعمال کرنا ہے، اور ہم کس طرح ریسورسز کو ابیوز کر رہے ہیں۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے۔ جب موت آتی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، ہاں تم بالکل ہیلدی ہو، فرشتہ آئے گا روح لے کے چلا جائے گا، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو رذیل ترین عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے، انتہائی بڑھاپا، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ اور بڑھاپے میں اگر اور کوئی تکلیف نہ بھی ہو تو جو بھولنے والی بیماری لگ جاتی ہے، سارا علم دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ انسان کی ڈگریاں دیوار پہ سجائی ہوئی ہوتی ہیں، اور انسان نیچے بیڈ ریڈن ہوتا ہے، اور اس کو نہیں پتا ہوتا کہ سامنے والا کون ہے۔ شاید آپ کی زندگی میں بھی ایسے لوگوں سے انٹریکشن ہوا ہو کہ جو بہت علم والے ہوں، لیکن آخری عمر میں پہنچ کر ان کو اپنے بچوں کی بھی پہچان نہیں رہی۔ رحم آتا ہے۔ اگر والدین میں سے کوئی اس حال میں ہو تو قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ایسے مریضوں کے لیے بس اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیا دعا پڑھیں ان کے لیے، رحمت کی دعا کریں کہ جو چیز ان کے حق میں بہتر ہے وہ ہو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ نیز اللہ نے تمہیں رزق کے معاملے میں ایک کو دوسرے پہ فضیلت دے رکھی، یہ اللہ کی تقسیم ہے، کوئی ہم سے اوپر ہے کوئی نیچے ہے، تو اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، جلنا کوڑنا نہیں چاہیے۔ بہن بھائیوں میں بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے بعض اوقات، پھر اس بنا پہ آپس کے تعلقات میں بڑی کشیدگی پیدا ہو جاتی۔ پھر جن لوگوں کو رزق زیادہ دیا گیا وہ ایسے تو نہیں جو زائد رزق کو اپنے غلاموں کی طرف لوٹا دیں کہ ایکسٹرا کسی اور کو دے دیں کہ آقا و غلام سب رزق میں برابر ہو جائیں۔ کیا پھر وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ کیا وہ یہ سمجھتے کہ اللہ نے اپنے اختیارات کچھ مخلوق کو دے دیے؟ اللہ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں بنائی، کتنی نعمتوں کا ذکر، گنتے ہی چلے جائیں، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے بنائے، یا بیویوں کی قدر بھی بتائے گی کہ ان سے تمہیں یہ نعمتیں ملی۔ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، بیوی کو تو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، جب چاہا ٹکرا دیا، جب چاہا ذلیل کر دیا، جب چاہا ڈانٹ ڈپٹ کر دیا، اور اپنے بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، اور پھر اگر ان کے آگے بچے ہو جائے تو ان سے تو اور بھی پیار ہو جاتا ہے، لیکن جو سبب بنی ہے اس کی کوئی عزت نہیں۔ کس قدر ظلم کی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ نے تمہیں بیٹے اور پوتے دیے،
کیا فرمایا؟ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا۔ کیا پھر وہ باطل معبودوں پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ کے سوا وہ جن چیزوں کو پوچھتے ہیں وہ آسمانوں اور زمین سے انہیں رزق مہیا کرنے کا کچھ اختیار نہیں رکھتی، اور نہ ہی وہ یہ کام کر سکتی ہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے، ایک غلام ہے جو خود کسی کی ملکیت ہے، وہ کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ ہے جسے ہم نے عمدہ رزق عطا کیا، پھر وہ اس سے خفیہ اور علانیہ ہر طور پر خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ سب کچھ دینے والا ہے اور ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بلکہ اکثر لوگ یہ سیدھی سی بات بھی نہیں جانتے۔ نیز اللہ ایک اور مثال بیان کرتا ہے، دو آدمی ہیں جن میں سے ایک گنگا بہرا ہے، کسی بات کی قدرت نہیں رکھتا، کچھ کرنے کے قابل نہیں، وہ اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے، مالک اسے جہاں بھیجتا ہے وہ بھلائی سے نہیں آتا۔ کیا ایسا شخص اس دوسرے کے برابر ہو سکتا ہے جو انصاف کے ساتھ حکم دیتا ہے اور سیدھی راہ پر گامزن ہے؟ یعنی تم اللہ کو چھوڑ کے جن کے پاس جاتے ہو ان سے کسی خیر کی تمہیں توقع نہیں ہونی چاہیے، ساری خیر صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کا سلسلہ یوں ہوگا جیسے آنکھ کی جھپک، بلنک کا فنائے، بس اتنی دیر میں قیامت آ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یا اس سے بھی جلد تر، آنکھ بلنک کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ اللہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا، اس حال میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ پھر ماں کا ذکر ہے یہاں، اور کس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے جو اس کی زندگی اور موت کا سوال بن جاتا ہے۔ تو ماں کی قدر کرنی چاہیے، ماں کی اس تکلیف کو اگر انسان یاد کر لے تو اس کی کوئی بات بری نہ لگے، ورنہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں باپ سے ناراض رہتے ہیں، ایسے کیوں کہہ دیتے ہیں، یہ نصیحت کیوں کر دی، اس چیز سے کیوں روک دیا۔ نہیں، آج ہم جو دنیا انجوائے کر رہے ہیں، اور اگر نیک کام کر کے اللہ جنت دے اور ہمیشہ کے لیے انجوائے کرے، تو ذریعہ کون بنا تھا دنیا میں لانے کا؟ اور بعض تو ناخلف ایسے ہوتے جو کہتے کیوں لائے تھے، انتہا درجے کی ناشکری کا کلمہ، انتہا درجے کی ناشکری، اور اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ آنکھوں سے دیکھو نعمت کو تو شکر ادا کرو، سبحان اللہ کو، الحمدللہ کو۔ کانوں سے سنو، یہ دونوں دل کے دروازے ہیں نا، جو بھی چیز ان دو ذرائع سے دل پہ اثر کرتی ہے اس پر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے نا، اٹریکٹ کرتی ہے، ہم اسی کی تعریف میں پڑ جاتے ہیں۔ کوئی پھول اچھا لگے، کوئی انسان اچھا لگے، کوئی کھانا اچھا لگے، بس صرف اس کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتے، بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے۔ یعنی اللہ کا شکر ایک تو الحمدللہ کہہ کے ہوتا ہے، اللہ کو یاد کر کے ہوتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر کے ہوتا ہے، اور ایک اللہ کا نام لے کر ہوتا ہے اس جگہ پر۔ اگر کھانے پہ آپ بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہہ دیتے تو شکر ادا ہو جاتا ہے، اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو پانی کا ایک گھونٹ پیتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے۔ لیکن کتنی دفعہ ہم بے خیالی میں ایسے پکڑتے ہیں بائیں ہاتھ سے اور کھڑے ہو کے پی کے چل بھائی، سنتوں کی بھی مخالفت کی اور اللہ کو بھی ناراض کیا، اور نہ کوئی بسم اللہ اور نہ کوئی الحمدللہ۔ تو ان نعمتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے تاکہ بندہ رب کا شکر گزار ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اور رمضان کا ایک مقصد وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بھی ہے۔ اب جب نعمتوں پہ پابندی لگی ہے نا تھوڑی سی، تو پھر شام کو جب افطار کے وقت پیئیں گے نا تو خود بخود الحمدللہ نکلے گا، پھر یاد آ جاتا ہے۔ جب نعمتوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو غافل ہو جاتے ہیں۔ پھر پرندوں کی بات کی گئی، کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمانی فضا میں کیسے مسخر ہیں؟ انہیں اللہ ہی تھامے ہوئے ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، پرندوں پہ غور و فکر کرو۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، لیکن آپ کی زندگی میں جب کوئی پرندہ فضا میں اپنے پر پھڑپڑاتا، آپ اس سے ہمارے لیے کوئی علم کی بات نکال لیتے تھے۔ اڑتے پرندے سے بھی ہمیں کچھ سکھاتے تھے۔ یہ ہوتی ہے عبرت کی نگاہ، یہ ہوتی ہے شکر گزاری، یہ ہوتا ہے غور و فکر جس کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ جانوروں کی طرح نہیں رہنا دنیا میں کہ آنکھیں کان بند کر کے رکھیں اور صرف خواہشات کی تکمیل پر ہی نظر ہو اور خود غرضی کی زندگی بسر کریں۔ نعمتوں کو اپریشیٹ کرتے چلے جائیں، احسانات کو مانیں، اللہ کی طرف سے ان کو بھی مانیں، جو بندوں کی طرف سے ان کو بھی، بندوں کی بھی قدردانی کریں۔ اور ان پرندوں اور ان جانوروں کے جو خاص طور پہ ہمارے لیے کام کرتے، جیسے شہد کی مکھی، لیکن مکھی دیکھتے ہی ہمارا حال کیا ہوتا ہے، ہم الحمدللہ کہنا بھول جاتے اور دور سے ڈرنے لگتے ہیں کہ ہمیں کاٹے گی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو چیزیں فائدہ دیتی کبھی کبھی کاٹ بھی لیتی۔ پھر بھی انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور
اس سے شکر کیسے ادا کرے کہ کوئی بات نہیں، اگر اس نے کاٹا تو شاید بھی تو یہ دیتی ہے نا. لیکن ہم تکلیف زیادہ یاد رکھتے ہیں اور دوسرے کی مہربانی کو کم یاد رکھتے ہیں. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا. سبحان اللہ، گھروں کی نعمتیں. انسان چاہے 7 اسٹار ہوٹل میں رہ کے آئے، جو سکون اپنی جھونپڑی میں ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا. اور چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے گھر یعنی خیمے بنائے جنہیں تم نقل مکانی اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو. اہل عرب کے یہ گھر ہوتے تھے، اور ان کی اون، پشم اور بالوں سے تمہارے لیے گھر کا سامان اور کچھ مدت کے لیے معیشت بنایا. یعنی جانوروں سے بے شمار فائدے ہیں. نیز اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی مخلوق کی اکثر چیزوں کے سائے بنائے، وہ بھی ایک نعمت ہے. اور پہاڑوں میں کمین گاہیں چھپنے کی جگہ بنائی، اور تمہارے لیے ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں اور جو لڑائی کے وقت بچاتے ہیں. اللہ اسی طرح تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو. نعمتیں تو استعمال کرنی ہی ہے، استعمال کرنا ان کو اپریشیٹ کرنا ہے، ضائع کرنا اپریشیٹ کرنا نہیں ہے، لیکن ساتھ شعوری طور پر بھی اس کے بندے بن جاؤ. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی آپ پر تو بالوضاحت پیغام پہنچا دینے کی ہی ذمہ داری ہے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے بھی ہیں مگر پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں، اکثریت. اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے تو پھر کافروں کو نہ تو عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی اور نہ ہی توبہ کا موقع دیا جائے گا. اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ہیں ہمارے خود ساختہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. اس پر وہ شریک انہیں صاف جواب دے دیں گے کہ یقیناً تم جھوٹے ہو، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے کب کہا تھا. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو غیر اللہ کو پوجنا ہے نا، یہ بھی اصل میں اپنی خواہشات ہی کی پوجا ہے کہ جو چیز اٹریکٹ کرے، جو چیز مزین ہو، اس کے پیچھے لگ جائے انسان. یہ دنیا میں جو بہت سے الہوں کا کانسیپٹ ہے وہ کس وجہ سے بنا؟ یا انسان ان سے ڈرا، یا ان سے اس نے کوئی فائدہ حاصل کیا، یا ان سے اس کی کوئی خواہش پوری ہوئی تو وہ اسی کے آگے بچ گیا. جبکہ ان سب کو بھی بنایا تھا رب نے، اور رب کو وہ بھول گیا. رب کو بھولنا یہی دراصل بہت بڑی ناشکری ہے. اس دن وہ اللہ کے حضور اپنی فرما برداری پیش کریں گے. قیامت کے دن کہیں گے اب ہم فرما بردار بنتے ہیں، اور جو کچھ افطرا پردازیاں وہ کرتے تھے سب کچھ انہیں بھول جائے گا. یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکتے رہے. ہم ان کے عذاب پر مزید عذاب کا اضافہ کرتے جائیں گے اس لیے کہ وہ فساد مچایا کرتے تھے. اور جس دن ہم ہر امت میں سے انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور ان پر ہم آپ کو گواہ لائیں گے. اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے، اور اس میں مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے. تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے پچھلے تمام انبیاء کی کہ انہوں نے اپنی امتوں کو پیغام پہنچا دیا. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وحی کے ذریعے، کیونکہ گواہی علم کی بنا پر دی جاتی ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کو امداد دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کر لو اور یاد رکھو. قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے یہ بہت جامع آیت ہے. اس کو سب سے جامع آیت قرار دیا گیا ہے، جس میں 3 کام کرنے کا حکم ہے اور 3 کام نہ کرنے کا، 3 کاموں سے روکا گیا ہے. سب سے پہلے عدل کا حکم ہے. عدل سے مراد فرائض ادا کرنا ہے، یا عدل سے مراد اعتدال کی زندگی بسر کرنا ہے. اور احسان سے مراد مستحبات کو ادا کرنا ہے، حق سے زیادہ دینا ہے. خاص طور پر رشتہ داروں سے احسان کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ انسان برابری کا معاملہ کرنا چاہتا ہے. جیسا کریں گے ویسا ہی بھریں گے. لیکن کرنا کیا چاہیے کہ وہ نہ بھی کریں تو آپ کریں، وہ کم کریں تو آپ زیادہ کریں، وہ بھول جائے تو آپ یاد رکھیں ان کو، وہ میسج نہ کریں رمضان مبارک کا تو آپ کر دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلوا ارحامکم ولو بالسلام، اپنے رشتہ داریوں کو تازہ رکھو، گیلا رکھو، خاص سلام کے ساتھ ہی کیوں نہیں. تو رشتہ داروں کو سلام دعا کرتے رہیں. اصل میں جب بہت عرصے تک ہم نہیں کرتے نا پھر کیا ہوتا ہے، پھر اور شرم آتی ہے، کہیں گے یاد آ گئے ہم، وہ کہتے بھی ہیں اصل میں. تو پھر ہم اس بات کو نہیں سن پاتے کہ ہاں یہ کہیں گے اس لیے ہم اب بھی نہیں کرتے، اور اس طرح دوریاں ہوتی ہی چلی جاتی ہیں، عرصہ گزرتا ہی چلا جاتا ہے. تو اس دفعہ ہمت کر لیں، کیونکہ اللہ کی معرفت بندے کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ لوگوں کی باتیں سن لے. وہ لوگوں کی باتیں سننے کے قابل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا رب جانتا ہے میں کیا ہوں اور میں کیوں کر رہا ہوں. تو اگر لوگ نہیں سمجھتے تو کیا ہوا. تو یہ پہچان یا یہ معرفت جو ہوتی ہے یہ بندے کو بہت اسٹرانگ کر دیتی ہے. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض نہیں ہوتا
کیونکہ بہت ساری چیزیں لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے آپ کے بارے میں اوپینین ہوتے ہیں جس سے آپ اوفینڈ ہوتے ہیں. سو وٹ، ہو کیئرس، کرتے رہیں. آپ اپنی طرف سے وہ کریں جو آپ کو کرنا چاہیے. کسی کی ایسی بات کی وجہ سے نیکی کا کام چھوڑ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ صلہ رحمی سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اگر یہ دو چیزیں زیادہ چاہیے تو لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، احسان کا معاملہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے آخری ایام میں وصیت جو کی تھی وہ کیا تھی؟ کہا ارحامکم ارحامکم، تمہارے رشتہ دار یعنی رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو. بہن بھائیوں کو بعض اوقات ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ان کی طرف سے پہل ہو. نہیں، ہمیں فکر ہونی چاہیے پہلے میں آگے ریس میں نکل جاؤں. جیسے دوڑ رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت کتنی آپ ایفرٹ لگاتے ہیں کہ نہیں میں نے آگے نکلنا ہے، میں نے جیتنا ہے. تو نیکیوں میں بھی فاستبقوا الخیرات میں بھی یعنی اس بات کا انتظار نہ کرے کہ کوئی کرے گا تو میں بھی کر لوں گا، ریٹرن کر دوں گا جواب. نہیں، پہل کرنے کی سوچیں، جلدی کریں. تو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، 3 چیزیں کرنے کی. آپ دیکھیے کہ کتنے سارے کام ہو سکتے تھے نا کرنے والے، لیکن 2 جامع باتیں کر کے رشتہ داروں کو دینے کی بات کرتی. اور کیا نہیں کرنا؟ فحش باتیں، فحش کلام، فحش عمل اور منکر، گناہ کے کام، بغی، ظلم، سرکشی. تو ایتاء ذی القربی کے مقابلے میں سرکشی ہے کہ حقدار کو بھی اس کا حق نہ دیا جائے. اور اگر تم نے اللہ سے کوئی عہد کیا ہو تو اس کو پورا کرو، اور اپنی قسموں کو پکا کرنے کے بعد مت توڑو، یعنی اپنی منتیں نظریں پوری کرو. جبکہ تم اپنے قول و قرار پر اللہ کو ضامن بنا چکے ہو، جو تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے بڑی محنت سے سود کہا تھا پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. بعض لوگ کام کر لیتے ہیں، غصے میں آتا ہے وہی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں. بعض لوگوں کو کھانا پسند نہیں آتا تو اس کو جا بن میں ڈالتے ہیں. بات غصے کے عجیب عجیب اظہار کرتے ہیں، سن کے انسان حیران ہوتا ہے انسان ہے یا جانور ہیں، کیونکہ جانور بھی ایسا نہیں کرتے. تم اپنی قسموں کو باہمی معاملات میں مکر و فریب کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک جماعت دوسری سے ناجائز فائدہ حاصل کرے. اللہ تو ان قسموں اور معاہدوں کے ذریعے تمہاری آزمائش کرتا ہے، اور قیامت کے دن تم پر یقیناً اس بات کی وضاحت کر دے گا جس سے تم اختلاف کیا کرتے تھے. اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور جو کچھ تم کرتے رہے اس سے متعلق ضرور تمہاری باز پرس ہوگی. نیز تم اپنی قسموں کو باہمی معاملات میں دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، یعنی جھوٹی قسم کھا کے ناجائز بینیفٹس مت حاصل کرو، ورنہ تمہارے قدم جم جانے کے بعد پھر سے اکھڑ جائیں گے. اور عہد شکنی کی وجہ سے جو تم اللہ کی راہ سے روکتے رہے اس کی پاداش میں تمہیں برا نتیجہ بھگتنا ہوگا، اور آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. اللہ سے کیے ہوئے عہد کو تھوڑی سی قیمت کے عوض مت بیچو، کیونکہ جو کچھ اجر اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم جانو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کے اچھے اعمال کے مطابق ضرور ان کا اجر عطا کریں گے. سبحان اللہ. دنیا میں جو کچھ ہے جانے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس آپ اپنے ہاتھوں سے بھیج رہے ہیں وہ وہاں جمع رہے گا. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، نو جینڈر ڈسکریمنیشن، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ایمان شرط ہے، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. سبحان اللہ. دنیا میں بھی اچھی زندگی کا وعدہ ہے، اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر عطا کریں گے. یعنی یہ نہیں کہ اگر ہم اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں تو دنیا ختم ہی ہو جاتی ہے. نہیں، جو شخص صرف دنیا طلب کرتا ہے تو بعض اوقات دنیا بھی نہیں اس کو ملتی اور آخرت تو ہے نہیں اس کے لیے، لیکن جو آخرت طلب کرتا ہے اللہ اس کو وہ بھی دیتا ہے اور دنیا بھی دے دیتا ہے. تو عقل مند کون ہے؟ جو آخرت طلب کرے، آخرت کو پرائرٹی بنائے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں، یعنی اعوذ باللہ پڑھ کر شروع کیا کریں، تاکہ شیطان قاری پر قرات کو مشتبہ نہ کرے، خلط ملط نہ کر دے، اسے تدبر اور تفکر سے نہ روک دے. اسی طرح نماز میں بھی آ کے وہ وسوسے ڈالتا ہے. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اس کا ان لوگوں پہ کوئی بس نہیں چلتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے. تو اخلاص کے بعد توکل ایسی چیز ہے جو شیطان کے پھندے سے بچاتی ہے انسان کو. تو شیطان کا زور ایسے لوگوں پہ نہیں چلتا، اس کا بس تو صرف انہی لوگوں پہ چلتا ہے جو اسے اپنا سرپرست بناتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ اللہ کے شریک بناتے ہیں. اور جب ہم ایک آیت کی بجائے دوسری آیت تبدیل کر کے نازل کرتے ہیں، اور اللہ جو کچھ نازل فرماتا ہے اس کی مصلحت کو خوب جانتا ہے، تو یہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ تم تو اپنے پاس سے بنا لائے ہو. الزام، حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت حال کو نہیں جانتے
آپ ان سے کہیے کہ اس قرآن کو روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو مضبوط بنا دے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی انسان ہے جو اس نبی کو یہ قرآن سکھا جاتا ہے، حالانکہ جس شخص کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں وہ اجمی ہے، وہ عربی نہیں، اور یہ قرآن سلیس عربی زبان میں ہے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے انہیں وہ کبھی راہ پر نہیں لاتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو صرف وہی لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جس شخص نے ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کیا، الا یہ کہ وہ مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو یہ معاف ہے۔ یعنی بہت تکلیف میں گر جائے تو اپنی زبان سے کوئی بات نکال دے جس پر اس کا دل راضی نہ ہو تو اس کی معافی، مگر جس نے برضا اور رغبت کفر قبول کیا تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا اور اللہ کفر کرنے والوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی خاطر اپنا دین قربان کر دیا، دین چھوڑ دیا، خواہ مرتد ہو گئے یا دین پر عمل چھوڑ دیا یا اپنے فرائض ادا کرنا چھوڑ دیے۔ یاد رکھیے دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا گھاٹے کا موجب ہے، آخرت میں محرومی کا سبب ہے۔ تو دنیا کی نیت انسان کے عمل کو بھی حقیر کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور صرف ایک رسی حاصل کرنے کی نیت کرے کہ میں وہاں جاتا ہوں غنیمت سے کچھ مل جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ یعنی دین کا کام کر کے پھر دنیا کے حقیر چھوٹے چھوٹے فائدوں کی توقع رکھنا اور اس کا انتظار کرنا، یہ سراسر خسارے کی بات ہے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ استغفر اللہ، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ دنیا کی محبت ہوتی ہے جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور انسان اپنی آخرت کے فائدے کو بھول جاتا ہے، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی شیطان کا وار کیا ہوتا ہے؟ نیکی کے کام سے انسان کو پیچھے ہٹاتا ہے، اسے غافل کرتا ہے، پھر اسے دنیا کا کوئی کام سجاتا ہے، پھر اس میں اس کی رغبت دلاتا ہے، پھر اس میں اس کو فائدے بتاتا ہے، پھر انسان اس میں اتنا پڑ جاتا ہے کہ دین سے کوسوں دور نکل جاتا ہے، اور اس طرح انسان دنیا کو ہی اپنا محور و مقصد بنا لیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی۔ طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، نہ کلام الہی سن سکتے ہیں، نہ آیات میں غور کر سکتے ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون، یقیناً یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر جن لوگوں نے مصائب اٹھانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کرتے رہے، تو آپ کا رب بلا شبہ ان آزمائشوں کے بعد انہیں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یعنی قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی بابت جھگڑا ہی کرتا ہوا آئے گا، ہر شخص اپنا دفاع کر رہا ہوگا، میں نے یہ غلطی نہیں کی، میں نے کیوں کی، مجھے کس نے بہکایا۔ ہر کوئی اپنی طرف سے حجتیں پیش کر رہا ہوگا، اپنے اندر اتنا مشغول ہوگا کہ سب بھول جائیں گے، اور ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو امن اور چین سے رہتی تھی اور ہر طرف سے اس کا رزق بفراغت اسے پہنچ رہا تھا۔ مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے کرتوتوں کا مزہ یہ چکھایا کہ ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا۔ ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آ چکا جسے انہوں نے جھٹلا دیا تو عذاب نے انہیں آ لیا، اور وہ بے انصاف لوگ تھے۔ بس اللہ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے وہی کھاؤ اگر تم واقعی اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ سبحان اللہ، حلال کھانا بھی عبادت ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، کھاؤ لیکن شکر ادا کرو۔ اللہ نے جو کچھ تم پہ حرام کیا ہے وہ ہے مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر مشتہر کی گئی ہو، یعنی اس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، بتوں کا نام یا بزرگوں کا نام۔ پھر وہ شخص ان میں سے کوئی چیز کھانے پہ مجبور ہو جائے، بشرطے کہ نہ تو وہ شرعی قانون کا باغی ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو، تو ایسے شخص کو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو جھوٹ تمہاری زبانوں پر آ جائے اس کی بنا پہ یوں نہ کہا کرو یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے۔ حلال حرام تمہارے کہنے سے نہیں ہوتی کوئی چیز، اس کا اختیار آپ کو نہیں دیا گیا، یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہی ہے اتھارٹی، کہ تم اللہ پر جھوٹ افطرا گھڑنے لگو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا گھڑتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، ایسے جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہودیوں پر ہم نے جو کچھ حرام کیا تھا وہ ہم اس سے پہلے آپ کو بیان کر چکے ہیں۔
ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے لا علمی کی بنا پر کوئی برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو اس کے بعد آپ کا رب یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بیان ہو رہی اور وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ بلا شبہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے، یعنی پوری امت جتنا کام کر دیا انہوں نے، خواہ ان کے فالوورز بہت زیادہ اس وقت ہی تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، قانت دوام اطاعت اور یکسو رہنے والے، اور وہ ہرگز مشرک نہ تھے۔ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ تعریف، اللہ نے انہیں چن لیا اور سیدھی راہ دکھا دی، تو شکر گزار کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بھاگ لگاتا ہے۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور آخرت میں تو وہ یقیناً صالحین میں سے ہوں گے۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ یکسو رہنے والے ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو، اور وہ مشرک نہ تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا حکم ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں۔ اور رہا سبت ہفتے کا دن، تو وہ صرف ان لوگوں پر مسلط